بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کار رسالت سر انجام دیا اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت کی محبت و مودت۔ اللہ گلشن اہل بیت کے ایک مہکتے ہوئے پھول جن کا آج آپ ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، حضرت امام علی نقی بن محمد علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وارث علوم اہل بیت بھی بنایا اور وارث علوم علی المرتضی شیر خدا بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب ائمہ اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نہ صرف ائمہ اہل بیت میں سے ہیں یا تمام ائمہ اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت در حقیقت ائمۃ المسلمین ہیں اور یہ ائمہ امت ہیں۔ لیکن جب ہم ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا تبادر ذہنی ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ میری ایک بڑی شدید خواہش ہے کہ کاش امت آج بھی ائمہ اہل بیت کی شان کو جانے کہ جن کی شان ان ائمہ سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، بلند و بالا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ مطلب بات یہ ہے کہ یہ امام المسلمین ہیں بنیادی طور پر۔ یعنی اگر آپ امام نقی علیہ السلام کی بھی بات کریں تو آپ کے زمانے میں امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام دارمی بھی ہیں اور بہت سارے امام ہیں، اور وہ تمام ائمہ فیض لے رہے ہیں امام نقی علیہ السلام سے۔ تو امت اس بات کو سمجھے کہ ہم نے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو سننا ہے، اور اہل بیت کی محبت اور ان کے ذکر کی بقا کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج صدیاں بیتنے کے بعد بھی آپ گھر گھر ان کے ذکر کو پہنچا رہے ہیں۔ یعنی یہ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی بھی ہمارے بنیادی طور پہ اکابر ہیں، خاص طور پہ اس دور میں، اس ادوار کے جتنے بھی اکابر ہیں، سب نے مختلف ائمہ اہل بیت سے جو ہے بالکل لیا۔ اور یعنی دکھ اس بات پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ائمہ امت نہیں کہتے۔ یہ امت کے ائمہ ہیں، یہ مسلمانوں کے ائمہ ہیں، اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے۔ امام نقی علیہ السلام کے اگر آپ شجرہ نسب کی جانب جائیں تو وہ پورا ایک سلسلۃ الذہب ہے، یعنی ہر اسم مبارک آپ کے والد محترم امام تقی علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، یعنی ان لفظوں میں اللہ نے امام جعفر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام وغیرہ، یعنی ان لفظوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ صرف یہ لفظ ادا کرتے ہیں آپ کے باطن کے اندر نور پھوٹ جاتا ہے۔ تو ان الفاظ کے اعتبار سے آپ کی اہمیت۔ پھر اگر آپ کی والدہ محترمہ کی جانب ہم جائیں تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا سمانہ مغربیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ابتداءً امام محمد تقی علیہ السلام کی باندی تھیں، پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا اور انہی کے صدف اطہر سے امام نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ اور یہ ایک پیغام بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ باندی کو آزاد کر کے نکاح کیا جا رہا ہے اور ان سے امام نقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، ابھی بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ائمہ اہل بیت کو دیکھیں تو 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہوئی۔ سب سے پہلے مولائے کائنات ابو الحسن، پھر امام موسیٰ کاظم ابو الحسن، پھر امام رضا علیہ السلام ابو الحسن، اور پھر امام نقی علیہ السلام ابو الحسن۔ اب اسے یاد رکھنے کے لیے ہے کہ جب مطلقاً ابو الحسن کہا جائے گا تو اس سے مولائے کائنات مراد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام ابو الحسن ثانی، اور امام نقی علیہ السلام جو ہے ابو الحسن ثالث۔ تو جب ہم ابو الحسن ثالث کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام ہوں گے، اور جب ہم مطلقاً ابو الحسن کہیں گے یعنی اول ثانی اور ثالث نہیں لگے گا تو اس سے مراد مولائے کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوگی۔ ابتدا میں آپ کی جو ولادت ہوئی وہ سریا صاد کے ساتھ ایک جگہ تھی جسے امام موسیٰ کاظم نے آباد فرمایا تھا مدینے کے اطراف میں، وہیں پر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور پھر وہیں پر آپ نے نشو و نما پائی، اور تقریباً 5 سے 6 برس کی عمر تھی کہ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جامع شہادت نوش کیا، اور آپ کی جو تربیت کی ذمہ داری تھی، تعلیم کی ذمہ داری تھی، وہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئی، اور اس زمانے کے جو جلیل القدر علماء تھے ان سے آپ نے علم سیکھا۔ لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کو پڑھاتے ہیں لیکن وہ تو علم لدنی کے حامل تھے، اور اس پر آگے جا کے گفتگو ہوگی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، میں تو ایک لفظ ذکر کرتا ہوں اور اس کے سارے معارف جو ہیں، معارف کھولنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ سارے معارف جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام کھول رہے ہیں، تو گویا میں ان سے اقتصاب فیض کر رہا ہوں۔ اچھا، جو علم لدنی کی بات چلی اس میں ڈاکٹر صاحب امام علی نقی علیہ السلام کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے خاص طور پہ
ظاہر ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے. تو یہ ذرا بتلائیے درس و تدریس کا جو آپ نے سلسلہ خاص طور پہ جو سریہ کا آپ نے ذکر کیا جس علاقے کا، وہاں پہ آپ نے باقاعدہ کیا اور قرب و جوار سے بلکہ دور دراز سے لوگ جو وہاں تشریف لاتے تھے. تو یہ بتائیے، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو علم لدنی سے آپ کو خاص حصہ عطا فرمایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے علمی مقام کے حوالے سے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہادی صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں، علماء کرام و مشائخ کی نظر میں اور اہل نظر کی نظر میں کیا ہے کہ آپ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، قائدانہ صلاحیتوں کے حامل، قیادت کرنے والا، یہ آپ کو ٹائٹل ملا. سبحان اللہ. علم ظاہر اور علم باطن کا آغاز آپ کی ابتدائی ہی زندگی میں ہو گیا. کچھ وقت جو آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ نے گزارا وہاں پر، پھر والدہ اور پھر مختلف اساتذہ کرام جو اس وقت دستیاب تھے ان کے حوالے سے آپ نے علم ظاہر اور علم باطن حاصل کیا. بالخصوص جب آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا تو درس و تدریس میں بالخصوص حدیث پر آپ کو دسترس تھی اور طول و عرض سے لوگ آتے تھے دنیا کے اطراف و اکناف سے، اور جو سریہ نامی بستی ہے وہاں پر آتے اور آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے. جو حدیث کے حوالے سے آپ کی اسپیشلائزیشن تھی وہ تھی علم کلام کے حوالے سے، کہ وہ روایات جو کہ علم کلام کے اندر بہت اہم ہیں ان کی روایت آپ سے ہے، آپ اس پر گفتگو کرتے. مثال کے طور پہ تشبیہ اور تنزیہ کے معاملات، جبر و اکراہ کے معاملات، اس حوالے سے آپ کا ید طولا تھا. قرآن کریم کے حوالے سے جنیدی جو کہ بڑا مشہور اس وقت کا عالم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر یعنی بالکل گھرانہ تو وہی ہے جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا. تو آپ صرف قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں بلکہ علم تعویل اور علم تنزیل سے بخوبی واقف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم قرآن پر آپ کی کتنی دسترس ہے. بلکہ پھر ایک دفعہ شاہ روم کا ایک خط آیا مسلمانوں کے خلیفہ، بڑی مزیدار بات ہے وہ تو اس میں کویسچن یہ کیا گیا شاہ روم نے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی اگر سورت کی تلاوت کر لی جائے جس میں 7 حروف تہجی، اگر یہ 7 حروف تہجی نہ ہوں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ہم نے انجیل کا مطالعہ کیا، زبور کا کیا، ہمیں نہیں ملا. تو چیک کیجئے کہ کہیں قرآن کریم میں تو یہ صورت نہیں. دربار میں جتنے علماء تھے جو مشائخ تھے ان سے پوچھا گیا، کسی کو اس بات کا نہ پتہ چلا تو کسی نے بتایا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے. جب آپ نے دریافت کیا، آپ سے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ یہ تو سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے. تو پھر خلیفہ نے یہ دریافت کیا کہ اس کی وجہ بھی آپ بتا دیں. تو آپ نے بتایا کہ جن 7 حروف تہجی کا ذکر ہے وہ ہے سا جیم خا زا شین زا اور فا. اور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ان حروف تہجی سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صبور یعنی ہلاکت، جیم جہیم یعنی جہنم، خا خسران یعنی کہ خسارہ، شقاوت شین سے ہے، ظلمت یعنی ظلمت، فراقت، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا رحمت کے ساتھ کوئی تعلق اور مناسبت نہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر سورہ فاتحہ کا انتخاب فرمایا. پھر ایک اور قرآن کریم کے اوپر بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ متوکل جب زہر میں روبہ صحت ہوا تو اس نے کہا کہ چونکہ اس نے منت مانگی تھی کہ میں مال کثیر خرچ کروں گا، تو جب وہ روبہ صحت کی بات ہم کریں گے وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا تھا. بالکل کیا آپ کے ساتھ. لیکن علم قرآن کے اوپر جو خوبصورت بات ہے جب دریافت کیا گیا کہ کثیر سے کیا مراد ہے اور پھر معاملہ واپس امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پیش آیا تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اس کثیرہ سے مراد آپ نے بتایا کہ جتنی جگہ پہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی وہ 80 ہیں، لہٰذا لفظ کثیرہ کا اطلاق 80 درہم پر ہوگا. اچھا، تو یہ آپ کا قرآن کریم کے اوپر خوبصورت یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ کمانڈ تھا قرآن کریم کی تفہیم اور اس کی تعویل تھی. اس کے بعد یعنی علم لدنی کا ذکر ہوا تو عبید اللہ جنیدی ایک تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جرت اور بہادری کا کارنامہ انجام دیا اس سے جو اہل اقتدار تھے وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، تو لرزے میں بھی تھے. اب آپ غور کیجئے کہ جیسے ہی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت کا معاملہ آیا تو حکمرانوں نے آپ کی تربیت ایک خاص انداز میں، ایسے انداز میں جیسا کہ وہ چاہتے تھے، ایک عالم کا اہتمام کر دیا کہ یعنی بنیادی طور پہ آپ کی اپروچ سرکاری اپروچ بن جائے. لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا. تو عبید اللہ جنیدی سے جب ایک دفعہ دریافت کیا گیا تمام پریشانیوں کے باوجود کہ آپ سنائیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے معاملے میں کہ ان کا علم کی کیفیت کیا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں. تو جنیدی یہ کہتا ہے جو کہ عالم تھا، بڑا مشہور اور پہچانا ہوا تھا، ٹاپ آف دا لائن تھا،
اس نے یہ کہا کہ میں کیا علم دوں گا، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ یظن الناس انا اعلمہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے پڑھاتا ہوں، میں انہیں پڑھاتا ہوں، میری ایسی کیا مجال، واللہ اتعلم منہ، میں تو خود ان کے سامنے زانوں. پھر جیسے کہ ذکر ہوا کہ میں علم کے ایک پہلو پر گفتگو کرتا، آپ ابواب کے ابواب کھول. اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام، علم لدنی، ظاہر باطن، ہر ایک شے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے موجود. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علویوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، اور باب مدینۃ العلم کا جو مطلب ایک کنسپٹ ہے وہ بتاتا ہے بنیادی طور پہ کہ اس باب سے علم کے کتنے چشمے، کتنے دریا اور کتنے سمندر پھوٹتے ہیں. ذرا بتائیے علامہ صاحب، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اب ایک ظاہر علمی مقام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، یہ صرف ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت خوشبودار انداز سے لکھتی ہے، اور جس انداز سے آپ مخلوق خدا کی اعانت کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ اور ظاہر کیوں نہ کوئی بات ہے گھرانہ اہل بیت. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ کے جو اخلاق تھے اور اوصاف حمیدہ تھے، یہ وہی اخلاق اور وہی اوصاف تھے جو ائمہ اہل بیت سے آپ میں منتقل ہوئے. اس میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، امام تقی اپنے والد کے آپ وارث تھے. اور جس نے بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا ہے اس نے خاص طور پہ وارث کا لفظ آپ کے لیے ضرور استعمال کیا ہے کہ آپ وارث تھے ان تمام چیزوں کے جو اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے اوصاف حمیدہ میں شامل تھا. امام علی نقی علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا. جی امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کہ آپ وارث تھے ان تمام چیزوں کے جو آپ کے آباء و اجداد سے آپ میں منتقل ہوا ہے. آپ کی جو کیفیات تھی اس میں آپ نظر بندی میں بھی رہے، ان کیفیات میں آپ قید میں بھی رہے، کچھ عرصہ آپ کی آزادی کا بھی ہے ایک ظاہری اعتبار سے. آپ کسی بھی کیفیت میں رہے ہوں، آپ نے جو عبادت خداوندی ہے اور جو بادشاہان وقت سے جو استغنا ہے اور جو آپ کے خدا کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کا جو مصلی ہے اس کے سامنے بھی جو ہے قبر کھدی رہتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ کا مصلی اور قبر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں قبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مجھے اپنی موت یاد رہے، اور جب مجھے اپنی موت یاد رہے گی تو مجھے اپنی ساری زندگی کا جو احتساب ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رہے گا. اور ائمہ اہل بیت کے در پر لوگ جہاں علوم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں ضرورت مندوں کو ہمیشہ یہ مسکن نظر آتا ہے، ٹھکانہ نظر آتا ہے کہ ہمارے کام یہاں آ کے ضرور پورے ہوں گے. کوئی مقروض یہاں پہ پہنچتا تھا تو اسے قرض سے خلاصی مل جایا کرتی تھی، کوئی ضرورت مند پہنچتا تھا اس کی ضرورت دور ہو جایا کرتی تھی. حتیٰ کہ 30 ہزار درہم و دینار کے مقروض بھی آئے ہیں تو آپ نے پلک جھپکنے میں اگر ان کے پاس موجود ہے قرض اتارا ہے. اور زمانہ ان کی سخاوت پر نہیں، ان کی سخاوت کی تیزی پر حیران ہوتا تھا کہ پلک جھپکنے میں اس طرح اپنے پاس سے مال نکال دینا اور پلک جھپکنے میں کسی کو اتنی بڑی بڑی رقم دے دینا، یہ صرف اس بات کی علامت تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو واقعی وارث بنایا تھا سخاوت میں بھی اور وارث بنایا تھا آپ کو علم کے اندر بھی. بلکہ ذرا بتائیے نا وہ جو ولایت کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا ذکر کیا ایک شخص نے آگے، جی ایک شخص نے، کیا بڑا ایک زبردست واقعہ ہے وہ تو، اس نے اپنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار بھی کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا اور اس کا واسطہ بھی دیا آپ کو. کہا کہ میں مقروض ہوں، کہا کتنی رقم ہے، کہا اتنی رقم ہے مجھ پر، اور ایک کثیر رقم تھی اس کے اوپر. تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو ایک پرچے پر اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے اس کا میں ان کا مقروض ہوں. اور جو ہے وہ اعتراف کرنے کے بعد کہا کہ میں سامرا میں موجود ہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہوں گے، آپ آ کے سختی سے مجھ سے قرض وصول کرنا یہ پرچہ دے کر. تو وہ شخص جو ہے کہا میں یہ کیسے کروں گا، کہا آپ یہ کریں، یہ میرا آپ کو حکم ہے. اور پھر آپ جب وہاں اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے وہ شخص وہ پرچہ لے کر آیا اور کہا آپ نے میرا قرض دینا ہے. آپ نے کہا میں انتظام کی کوشش کر رہا ہوں، ہو جائے گا. کہا ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے جلدی اپنا قرض چاہیے، آپ میری رقم کا بندوبست کریں. تو اس سے آپ کا اشارہ یہ تھا کہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس تک یہ خبر پہنچ جائے. جب خالی خبر پہنچ گئی تو اس نے وہ ساری رقم جو ہے جو 30,000 کا ذکر کیا گیا تھا وہ اس نے واپس وہ اس نے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں بھجوا دیے. آپ نے انہیں چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا اور کہا کہ یہ 15,000 درہم جو تمہارا قرض تھا وہ اتار دینا اور 15,000 درہم میں اپنی دیگر ضروریات. اگر آج کے حساب سے اس کو اسٹیمیٹ کرے تو 1.25 سے 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے. اس کا اندازہ کیجئے، اور آپ نے دیکھا تک نہیں اس رقم کی. تو آپ نے یہ اپنے اخلاق سے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مخلوق خدا کے کام آ سکتے ہیں. تو آپ اپنا کردار ضرور پیش کریں، آپ اپنی زبان ہلا
کے کام کر سکتے ہیں, زبان ہلا کے آپ کام کریں, کہیں سفارش کر سکتے ہیں آپ سفارش کر دیں. اور جتنے اس وقت کے جو عباسی خلفاء تھے, آپ کے دور میں معتصم گزرا ہے, واسق گزرا ہے, معتز گزرا ہے, متوکل گزرا ہے, یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کمزوریاں تھیں خلافت کے معاملات میں بھی, اور باپ بیٹے کا نہیں تھا, اور سازشوں کا دور تھا. اس وقت بھی آپ کا جو کردار ہے نا وہ نہایت پر امن کردار ہے. بلکہ آپ کبھی سازشوں میں شامل نہیں ہوئے, آپ نے کبھی بھی, حالانکہ آپ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی, لیکن کبھی آپ کی جو اخلاق کے اندر جو چیز تھی نا, کسی کے خلاف سازش کرنا, گروہ بندی کرنا, کہیں پر لوگوں کی غیبت کرنا, کہیں لوگوں کے خلاف باتیں کرنا, بڑی کوشش, یعنی شکایتیں کی جاتی تھی کہ انہوں نے ایسا کر دیا, ان کے گھر میں تلاشی لیں, کہیں اسلحہ نکل آئے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن ہمیشہ تمام بادشاہوں کے دور میں آپ کا جو کردار تھا نا وہ نہایت مثبت تھا, نہایت پوزیٹو تھا. خلفاء کے دور دیکھیں, معتصم سے لے کر معتز باللہ تک آپ یہ دیکھیے, اور سب سے زیادہ آپ ہی نے مطلب مختلف عباسی خلفاء کو دیکھا. اور بات ہے ناظرین, بے انتہا پر ظلم و ستم کیا گیا, بے انتہا جو ہے وہ اپنا تکالیف آپ کو دی گئی. اور دیکھیے وہ جب مدینہ پاک سے, یعنی جو ہم نے سریہ کا ذکر کیا, وہ جو بستی تھی اسی کو پہلے کارڈن آف کر دیا تھا نا, یعنی لوگوں کی آمد و رفت آپ کے لیے جو ہے بند کر دی گئی تھی. اور آپ کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک نظر بندی کی صورتحال تھی, اور بظاہر لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا تعلیم اور تربیت اور آپ کی براٹ اپ اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے سارا معاملہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ اور باتیں تھیں. پھر وہ کھل کے ناظرین تاریخ نے دیکھا کہ 12 برس کی قید و بند کی جو صحبتیں وہ آپ نے برداشت کی, جا کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آپ رہیں, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹ کر آپ کو ان کی کرامات کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ کرامات تو ظاہر ہے آپ کی جو ہے وہ جو نالین مبارک ہیں, یوں سمجھ لیجیے کہ ان سے لگی ہوئی جو خاک ہے, مبارک خاک ہے, اس کا صدقہ ہے. اس پہ بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے تھے. درود پاک مدینہ پاک سے جدا کیا گیا, اور ایک خاص مقصد کے تحت, یعنی حکومتوں کو چونکہ لرزہ داری تھا, کرسیوں کو لرزہ داری تھا, تو ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو مدینے سے دور کر کے سامورا میں لا کے آپ کو قید کیا گیا. لیکن ناظرین کمال دیکھیے, کمال یہ ہے کہ حق, چونکہ حق کا پرچم تو اسی گھرانے کی جو ہے بنیادی طور پر شان ہے نا, اس کو بلند کرنا, تو حق کا پرچم کبھی آپ نے چھوڑا نہیں. 12 سال کی قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں, تمام باتیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب معتز باللہ کا فتنہ آیا, جب اس نے اسلامی قوانین کے اندر ترامیم کرنے کی کوشش کی, تو آپ ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے ایک بار پھر علم جہاد کو بلند کیا تھا. وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. ذرا بتائیے, کرامات تو ظاہر ہے, میں کیا عرض کروں, کرامات آپ کی محتاج ہیں, لیکن بات یہ کہ ذرا بتائیے ایک تو آپ کے کرامات کے سلسلے میں, دوسرا آپ کا جو علم باطن اللہ نے آپ کو عطا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صوفیہ کیا کہا جاتا ہے, الاستقامت فوق الکرامت, کہ جو استقامت ہے وہ کرامت سے بلند و بالا ہے. اور ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم نے اتنے مسائل, مصائب, آلام کے باوجود جو استقامت علی الشرع کا ثبوت دیا ہے, وہ تاریخ میں بے مثل و بے مثال ہے, اور اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے نوازتا ہے, یہ تو اللہ کے محبوب کے گھر والے ہیں, تو ان کو نوازنے کا عالم کیا ہوگا. آپ علیہ السلام نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ایک واقعہ ہے آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن میں, کہ جب تخت لانے کو کہا گیا تو قال عفریتم انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جنات میں سب سے طاقتور ہے, تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا مجلس برخاست ہونے سے پہلے. یہ بھی بڑی بات تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے چاہیے, تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ چھپکے. اب قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ, آنکھ چھپک گئی, مستقرن وہاں پر موجود تھا. تو آپ کو جو علم دیا گیا وہ علم کا ایک درجہ ہے. امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کے 72 درجے ہیں, اور اللہ نے مجھے 72 کے 72 درجے عطا فرمائے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پھر آپ سوچئے کہ کرامات کا ظہور کس طرح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو علم کے 72 درجے دیے گئے, وہاں پر فرمایا گیا علم من الکتاب, آپ نے علم باطنی کی بات کی, اور وہاں پر مراد بھی علم باطنی ہے. وہاں پر کتاب میں سے کچھ علم من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے, اور آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے کل کتاب کا علم عطا فرمایا. اگر ایک اور جہت سے آپ لیجئے تو یوں سمجھیے کہ ان کے پاس جو بعض کتاب کا علم تھا اس سے مراد قرآن نہیں ہے, یا توریت ہے یا زبور ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ تو کتاب محکم قرآن کا دیا گیا ہے, جو آپ کے نانا جان کے قلب اطہر سے. پھر یہ یاد رکھیں کہ جو علم باطنی ہوتا ہے, یہ علم لدنی ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور اس علم کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, با سے آغاز ہو رہا ہے. اب جو اہل دل اور علم باطنی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی با سے آغاز اس لیے ہوا کہ جب عالم ارواح میں عہد کیا گیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ارواح نے کہا بلا, تو وہاں پر جو لفظ بلا تھا وہ بھی با سے شروع ہوا. جب بسم اللہ سے آپ آغاز کرتے ہیں تو وہ بلا والا عہد یاد آ جاتا ہے. تو آپ کو وہ علوم بھی عطا کیے گئے. پھر کرامات کا صدور ہوا. میں اشارتاً ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ابو ہاشم بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ فقر و فاقہ تھا, غربت کے ایام تھے, گھر میں کچھ نہ تھا, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں, اہل بیت کی کیا شان ہے. تو آپ نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں,
آپ کے پاس رمل یعنی ریت موجود تھی، تو آپ نے اس میں سے ایک مٹھی بھری ریت کی اور وہ مٹھی ابو ہاشم کو دی اور فرمایا یہ لو اسے غور سے دیکھو اور بازار لے جا کے بیچ دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی غور سے اسے دیکھا تو جو ریت کی مٹھی بھر کر آپ نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ ریت نہیں خالص سونا ہو چکا، اللہ، اور میں نے بازار میں لے جا کر اسے بیچا اور اپنے سارے مسائل کو حل کر لیا۔ تو یہ اللہ نے آپ کی ذات پر صدور کرامت فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے حضوری والی شخصیات ہوا کرتی تھی۔ زیارت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے سامنے ایک تشت موجود تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے ایک مٹھی بھر کر مجھے عطا فرمائی۔ میں نے بعد میں ان کھجوروں کو گنا، خواب میں گنا تو ان کی تعداد تھی 25۔ پھر مجھے خبر موصولی کہ امام نقی علیہ السلام آ رہے ہیں، تو میں ملاقات کے لیے آپ کی بارگاہ میں چلا گیا، دیکھا ویسا ہی تشت آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور آپ نے ان میں سے ایک مٹھی بھر کر مجھے عطا فرمائی۔ میں نے لیا اور انہیں گنا تو ان کی تعداد بھی 25 تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا امام کچھ اور بھی عطا کر دیجئے، تشت تو سامنے موجود تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں اگر میرے آقا تمہیں اس سے زیادہ عطا فرماتے تو میں تمہیں کچھ اور بھی عطا کر دیتا۔ تو یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ سے کرامت کا ضرور اشارتاً دو باتیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی زوجہ حاملہ ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ بیٹا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ اللہ نے انہیں بیٹا ہی عطا فرمایا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بیٹے کی دعا کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں، اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی۔ جو آپ کی زبان سے جاری ہو گیا اللہ نے ویسا فرما دیا۔ یہ ہے وہ کرامات جو اللہ نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کتنے بدبخت اور بدنصیب تھے وہ، یہ جو خاص طور پہ وہ جو ظالم اور جابر عباسی خلفاء کہ جنہوں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے پن کا ثبوت دیا۔ وہ بات ہے دنیا غالب ہے، کرسی غالب، طاقت غالب۔ اب خلیفہ متوکل خاص طور پہ جو اس نے جس انداز سے آپ پر ظلم و ستم کیا، پھر ایک جالسازی کے تحت آپ کو جو ہے مدینے سے بلوایا گیا سامورا میں، پھر آپ دیکھیے جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا معاذ اللہ 3 دن تک، میں کہتے ہوئے وہ جملے بڑے عجیب سے لگتے ہیں، پھر 12 برس کی قید، 12 برس کی، یہ کہہ دینا آسان ہے ڈاکٹر صاحب، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت ہی کم آپ نے عمر پائی، تقریباً کوئی 40 سال، 6 خلفاء کا دور آپ کے سامنے جو عباسی تھے ان کا گزرا۔ تو آپ سے پہلے جو یعنی معتصم اور واسق تھے اس زمانے میں اتنی قید و بند اور سختیاں آپ پر نہیں کی گئی، لیکن متوکل نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لیکن قابل توجہ بات اور نقطہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب دین اسلام پر ایک آنچ آئی اور اس کی تعبیرات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی تیاری کا عزم کیا، 100% درست۔ اور جب آپ نے اس بات کا ارادہ فرمایا تو لوگوں کی محبت آپ کے ارد گرد نظر آئی۔ اس کا امپیکٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج تک وہ امپیکٹ ہر اہل اقتدار کی نظر میں ہوتا ہے، اور بالخصوص میں کہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں اور ہر دور میں جہاں پہ بھی ائمہ اہل بیت رہے آپ نے یہ کیا۔ وہ ایک مقدسیت جو ان کی شخصیت کی اور ہستیوں کی ہے وہ کھینچتی تھی لوگوں۔ اور دیکھیے ایک اور بات بھی جنید ہے، آپ کو یہ بھی غور کیجئے، جب لوگوں کی زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف طاقت ہے، جی تو جہاں اقتدار جمع ہو سکتا ہے اس سے ہمیشہ ڈر کے رہیں گے، اور پھر نسبتوں کی تکریم ختم ہو جاتی ہے، اور ماضی میں ایک اس طرح کا واقعہ ہے۔ دو باتیں، تیسری بات، آپ کی اگر متوازن شخصیت نہیں ہے، ٹھیک جیسے کہ ان کی نہیں تھی متوکل وغیرہ کی، متوازن شخصیت نہیں ہے تو سائیکولوجیکلی آپ بحیثیت ایک مریض کے ایکٹ کرتے ہیں، اور بلا وجہ جو دشمن نہیں ہوتا اس کو آپ دشمن ٹریٹ کرتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، اس کی ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا لگتی ہے؟ دشمنی پر بھرپور لگتی ہے۔ اب واقعات کی طرف، یہ میں نے اصولی باتیں کر دی، اب واقعات آ گئی۔ آغاز ہوتا ہے جیسے ہی 4 سال ابتدا کے اندر حاکم مدینہ کا، ایک طرف تو اس نے خط و کتابت لکھی متوکل کو کہ جی یہاں پر تو لوگوں کا ایک طوفان ہے، ایسا نہ ہو ہجوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی طاقت پھر ایک دفعہ آ جائے، اور دوسری طرف اس نے تکالیف حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے مدلل انداز میں جواب دیا کہ یہ سب سازشیں ہیں، سیاست کی رمق کو جاننے والے، انہوں نے ان کو معزول کیا، اور پھر آپ پر جبرن ایک لحاظ سے جبرن آپ کو مدینہ المنورہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یعنی لوگوں کے سامنے ایک بظاہر پروٹوکول دے کے آپ کو بلایا گیا، کچھ اور سازش، اور پھر جب آپ سامرا پہنچے تو وہاں پر اس شان کا استقبال نہیں کیا جو کہ آپ کی شان تھی۔ سر وہ کھنڈرات میں آپ کو ٹھہرا دیا، معاذ اللہ میں کہنا بھی نہیں چاہتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے، ایک کے ذمہ لگایا کہ آپ کے ہاں یہ نظر بند رہیں گے، رزاقی نام تھا اس کا، اس نے ایک طویل عرصے یہ کام کیا، لیکن جب وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا تو اس نے نرمی کرنا شروع کیا، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا۔ جب نرمی کی تو اس نے اس کو بدل کر سعید کے ساتھ، جو کہ سعید نہیں شقی تھا، جیسے کہ آف دا لائن آف دا ریکارڈ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سعید نام کا صحیح تھا، ویسے شقی تھا، اس نے کیا۔ پھر فتح بن خاقان کا بندہ تھا جو کہ نائب وزیر ایک لحاظ سے بن گیا، اس نے درخواست کی تو آپ کو اس شرط پر سامرا میں رہنے پر مجبور کیا گیا کہ آئندہ آپ سامرا سے باہر تشریف نہیں لے کر جائیں گے۔ اچھا کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہوں گی، یعنی اہل بیت کی
شان میں گستاخیاں بالکل آپ کے سامنے، شراب و کباب کی محافل میں آپ بلاتے ہیں، اور یہ اتنی روحانی اذیت ہے. یعنی جنید بھائی آپ سے سوچیں، یعنی میں جب پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کتنی یعنی اذیت ہوگی، وہ اذیت روحانی اذیت ان کو پہنچائی گئی. پھر نجف اور کربلا کی عمارتوں کو گرا دیا گیا متوکل کے دور کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت کی طرف منع کیا گیا. اور ایک آخری جملہ میں کہوں گا جنید بھائی، غور کیجئے، اس پورے 12 سے 13 سال 14 سال جو بھی گزرا ہے، اس میں جو مظلوم یعنی حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں، ان کی شخصیت میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. نہ آپ نے رحم کی اپیل کی، نہ آپ کے وقار میں تبدیلی آئی، نہ سنجیدگی میں تبدیلی آئی تو ظالم کے رویے کے اندر. سر یہ دیکھیں نا، وہی بات آ گئی، ایک راستہ رخصت کا تھا، ایک عظیمت کا تھا. آپ نے عظیمت کے راستے کو چنا، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. آخر میں ذرا یہ بتائیں، اب یہ جو بات آپ کر رہے تھے، یہی خلیفہ متوکل تھا نا جس نے دربار سے جا کر معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں پھر خاکم بدائن مطلب یہ جملے ادا کرتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت کی شان میں، سرکار علیہ السلام کی شان میں، مولا کائنات کی شان میں جو گستاخیاں ببانگ توہل وہ کیا کرتا تھا، معاذ اللہ استہزاء کیا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. دیکھیں حشر کیا ہوا اس کا کہ اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اپنے غلام کو ساتھ ملا کے، منتصر غالباً اس کا نام تھا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یعنی وہ دربار میں خاص طور پہ جس طرح سے آپ کو کہتا تھا کہ معاذ اللہ گانے سنا اور اشعار سنا اور یہ کر، مطلب جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود آپ نے اصلاح امت کا کام کیا. آپ نے خطبہ بھی وہاں پر دیا تھا اشعار کی صورت میں، اگر آپ کے ذہن میں تو بتائیے. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی تعلیمات اور ارشادات ہیں، اور اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جس طرح ان کی روحانی اذیت کا تذکرہ کیا گیا، جب بھی آپ کو دربار میں بلایا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ کچھ گانے سنا دو، کچھ موسیقی کے کلمات سنا دو، معاذ اللہ، تو آپ جو ہے وہ صاحب حلم اور صاحب برداشت بھی تھے اور صاحب ذہانت بھی تھے. تو آپ جواب میں کچھ ایسے اشعار سنایا کرتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ خوف خدا تازہ ہو، اور ان اشعار کے ذریعے ایک انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہو. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اشعار سن کے پورے دربار میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا. متوکل رویا ہے، متوکل روتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا تاثر ہوتا تھا کہ بعد میں پھر وہ دوبارہ اپنی چیزوں کی طرف پلٹ جایا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے زمانے میں اپنے کردار سے جو بھی، خواہ وہ حکومتی سطح پر ہو، معاشرتی سطح پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی گئی، آپ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس کی اصلاح کی. قرآن کریم کو مخلوق کہنا جو کہ اللہ کی صفت ہے، ایک بہت بڑا فتنہ تھا اس دور کا، جس کے خلاف کام کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے. تو اس وقت یہ وہی زمانہ ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ہے. اس کے خلاف بھی آپ کے فتاوی اور اس کے خلاف بھی آپ کا جو کردار ہے، معتز باللہ کا دور ہے، اور اسی دور میں آپ کی شہادت بھی ہوئی. جی معتز باللہ کا دور ہے، اور اس میں آپ نے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا کردار پیش کیا. اور آپ نے کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، یہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. تو جو زمانے کے فتنے تھے اور زمانے کے جو فسادات تھے، ان کے خلاف جو آپ کا کردار ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے. اسی لیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ الملقب بالہادی، زمانے نے انہیں ہادی کا نام دیا ہے. شریف، زمانے نے انہیں شریف کا لقب عطا کیا ہے. وجلیل، اور زمانے نے انہیں جلیل کا لقب عطا کیا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عاجزی کے اور جو خدا کے ہاں انہیں مقام حاصل تھا، اس اعتبار سے وہ اتنے بلند تھے کہ اگر کبھی زمین پر بھی تشریف فرما ہوتے تھے تو چادر بچھانے کے بھی متحمل نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ زمین پر بیٹھنے میں مجھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے اوصاف تھے وہ، اور پھر آپ کے حوالے سے وَقَانَ وَارِثُ أَبِيهِ عِلْمًا وَسَخَاءً، اور علم اور سخاوت کے اعتبار سے آپ اپنے آباء و اجداد کے وارث تھے. اس سے بڑی اصلاح امت کا اور تعلیمات امت کا اور کیا کام ہوگا کہ ایک تو یہ کہ حق پہ کھڑے ہو جانا، ہمیشہ حق بات کی، ڈٹ جانا، حق بات ہمیشہ کی، سامنے کوئی بھی موجود ہو. اور جو ہر صدی کے اندر آپ جو اسلام پر آنے والے فتنے ہیں نا، ان کی الگ صورت آپ کو نظر آئے گی، اور اللہ نے ہر فتنے کے لیے اس طرح کے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو امام نقی جو تھے وہ اپنے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. اور یقیناً ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ہے، اور ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کی شان اور جن کی عزت کی برکت سے ہماری شانیں اور ہماری عزتیں ایسے ہی، اور جس کا بھی آج سربلند ہے وہ ان عظیم ہستیوں کی سربلندی ہی کے سبب اور انہی کے توفیل ہے. امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، جب ہم ائمہ اہل بیت کی تفصیل میں دیکھتے ہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ ہمیں 10واں نظر آتا ہے. سلسلۃ الذہب کا ایک ایسا خوبصورت یہ موتی ہے
کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فضل و کمال مقام اور مرتبے میں اپنے اجداد کا خاص طور پر ورثہ عطا فرمایا. آپ کی جو ولادت ہے وہ ولادت سن 214 ہجری میں. ٹھیک ہے. اچھا یعنی تیسری صدی ہجری میں. جی آپ کی تیسری صدی ہجری کا یہ گویا کہ ابتدا ہی ہے, 214 ہجری ہے, اور آپ کی اس میں ولادت باسعادت ہے, اور آپ کا جو نام نامی اصلاً ہے وہ تو علی ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کی گئی. آپ سے پہلے یہ ابو الحسن کنیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی رہی اور امام علی رضا کی بھی رہی. اس وجہ سے آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے, یعنی تیسرے ابو الحسن. تو آپ کی کنیت ابو الحسن معروف ہوئی. کیا کہنا. اب ہم جب بھی کبھی حضرت امام علی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ لقب خود بخود جڑا ہوا نظر آتا ہے, ایک نقی, امام علی نقی. تو یہ نقی جو ہے آپ کا لقب ہے. ٹھیک. اچھا, بہت ساری ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اسم بمسمہ ہوتی ہیں, اور ان کا جو لقب ہے, جس لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا, آپ خود اس شان پر متصف نظر آتے ہیں. نقی کا معنی ہوتا ہے پاک, ستھرا, بے میل. اگر آپ اسی نقی لفظ کو لے کر آپ اپنی شخصیت, آپ کی شخصیت پر ہم اپنی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان سارے خلفاء نے جو ہمیں نظر آئے ان کے دور میں, تمام نے کوشش کی کہ فلاں الزام بھی ان پر لگا دیا جائے, فلاں بھی لگا دیا جائے, فلاں بھی لگا دیا جائے, قید و بند میں بھی ڈالا گیا, لیکن کوئی جو ہے نا الزام ثابت نہ ہو سکا. یعنی آپ اپنے کردار میں اتنے پاکیزہ اور صاف تھے اور بے میل تھے کہ آپ نقی ہی کے لقب سے مشہور ہو گئے, اور کردار کی پاکیزی آپ کا لقب بن گئی. جی, اور اس لقب سے ہی آپ پہچانے جانے لگے, اور اب امام علی نقی پورا آپ کا نام جو ہے وہ آپ کا تعارف. اور نارملی لوگ امام نقی علیہ السلام ہی پکارتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس سلسلے کی بات کرتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کا چلتا ہے, اور ہمارے ہاں اہل سنہ کے ہاں تو ان ناموں کو اس قدر پیارا اور معتبر تصور کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو سلسلہ الذہب کی یہ پوری خوبصورت لڑی ہے, اگر ان کے مبارک نام کسی مجنون پر پڑھ کر دم کر دیا جائے, اللہ رب العزت اس کے جنون کو دور فرما دیتا ہے. اب آپ وہ ذرا سلسلہ دیکھیے کہ جب ہم نیچے کی جانب سے چلیں, امام مہدی جنہوں نے آنا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں امام حسن عسکری نظر آتے ہیں, ان کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ان کے والد بزرگوار جناب امام تقی علیہ السلام, پھر اس کے بعد ہمیں امام علی رضا نظر آتے ہیں, امام موسیٰ کاظم, اس کے بعد ان کے والد بزرگوار جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد امام باقر, اور پھر امام زین العابدین, اس کے بعد امام علی مقام امام حسین, اور امام حسین کے امام حسن, اور امام حسن و حسین کے والد بزرگوار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ائمہ اہل بیت کا جو پورا تسلسل اور نام ہے, یہ میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ ان ناموں کو نہ صرف ترتیب کے ساتھ یاد رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی وظیفے کے طور پر اپنی زبانوں پر جاری کروائیں. یہ اتنے خوبصورت نام ہیں کہ اللہ رب العزت ان ناموں کی برکتیں اتنی عطا فرماتا ہے, اندازہ لگائیے کہ ان ہستیوں کی برکتیں کتنی. یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آج ہمیں, سوری ٹو سے, مطلب بلا تمثیل میں کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن یہ کہنی پڑ رہی ہے مجھے بات کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈرامہ آرٹسٹوں کے اور فلم آرٹسٹوں کے نام جو ہے وہ ہمیں ازبر ہوتے ہیں, ہمیں فٹ بالرز کے اور اپنا کرکٹ پلیئرز کے پوری ٹیم کے نام ازبر ہوتے ہیں. ارے اصل تو یہ ہیں جو گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پھول ہیں, ان کے نام ہمیں ازبر ہونے چاہیے. بالکل, اور یہ یقیناً ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا اور باعث برکت بھی ہوگا. خاندانی عظمت کے اعتبار سے, شرف کے اعتبار سے ہم بات کریں تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں, کس عظیم خانوادے کے آپ چشم و چراغ ہیں اور کن ہستیوں کا آپ کو اتصال حاصل ہے, یہ یقیناً آپ کا ایک خاص طور امتیاز ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مصائب تکالیف کا سلسلہ ابتدا ہی سے نظر آ رہا ہے. محض 6 سال کی عمر ہو اور اس 6 سال کی عمر میں آپ اپنے سامنے اپنے والد بزرگوار جناب امام تقی علیہ السلام کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابتدا ہی سے آپ میں صبر, استقامت اور آپ کے اندر جو ہے بردباری کا کتنا بڑا ملکہ حاصل ہوگا. آپ دیکھیے کہ معتصم باللہ, واثق باللہ, متوکل, منتصر, مستعین, معتذر باللہ, ایک کے بعد ایک خلیفہ تبدیل ہو رہا ہے. اس سے حالات کی جو شورش ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کس قدر جو ہے وہ سلطنت ڈگمگا رہی ہے. بالکل, اور اس کیفیت میں اگر کوئی دنیا کے اقتدار کا جو ہے متقاضی ہو تو اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ تمام خلفاء یک بعد دیگر جاتے جا رہے ہیں اور اپنے مظالم اہل بیت پر ڈھاتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کہیں بھی امام علی نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ نمایاں نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی مقام پر بھی حکومت کی جانب توجہ کی ہو. آپ نے انہی ائمہ اہل بیت اپنے اجداد کے تسلسل کو آگے بڑھایا اور لوگوں کی روحانی تربیت کا سلسلہ آگے جاری رہا. یہ تو حکومتیں اور کرسیاں تو آپ کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے. بنیادی طور پہ تو 6 خلفاء کا جو آپ نے دور دیکھا, سبھی کو یہ خوف رہا کہ کسی طرح سے جو ہے ان کو اپنا ڈیٹیچ کریں عوام سے, تاکہ وہ جو ایک مقناطیسیت ہے اہل بیت کی, وہ مقناطیسیت جو ہے وہ قریب نہ لے کے آئے ان کو. اچھا, اب اس میں جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 6 برس کی عمر میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے, اور آپ اس کے بعد مدینہ پاک سے باہر ایک سریہ نامی جو ہے آبادی جو ہے باقاعدہ قائم کرتے ہیں. پہلے تو ابھی بتائیے بستی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا. دوسرا پھر درس حدیث کا آپ کا سلسلہ ملتا ہے کہ وہ خاص طور پہ لوگ جو ہیں جوق در جوق آپ کی خدمت میں آتے تھے. اچھا, یہی بات آ گئی کہ عباسی حکومت کو ایک خوف جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گیا, اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھا اس زمانے میں عبید اللہ جنیدی, اس کو باقاعدہ منتخب کیا گیا معلم بنا کے. تو اس نے تو آپ کی خدمت میں آ کے ہتھیار ڈال دیے سارے, اس نے بتا دیا جی کہ علم لدنی جو ہے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحیم بحمدہ تعالی آج ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ذکر میں موجود ہیں آپ کی محفل میں. جنید بھائی، سب سے پہلے تو میں توجہ چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اس پر توجہ دیجیے. شاہ روم کی طرف سے ایک سوال آتا ہے سامرا دربار کے اندر، اور وہ سوال کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی صورت کی تلاوت کرے جس میں 7 حروف تہجی یعنی سا جیم ہا زا زا شین فا، یہ اگر حروف تہجی نہ ہوں تو وہ شخص پڑھنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شاہ روم سے سوال یہ آیا کہ ہم نے تو توریت، ہم نے تو انجیل میں پڑھ لیا، ہمیں نہیں ملے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم میں یہ موجود ہو؟ ٹھیک ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا اس وقت کے علماء اور بادشاہوں نے کہ اس کا آپ جانتے ہیں، چونکہ اس وقت کے علماء نے اس کا جواب دینے سے معذرت کی، قاصر تھے وہ، سرنڈر ہو گئے. اور یعنی جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے تو یہ بتائیے کہ یہ حروف تہجی کیوں سورہ فاتحہ میں استعمال نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ ان حروف تہجی کی ابتدا کہ معنی یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے زا ہے زقوم، شین ہے شقاوت، خا ہے خسران، فراقت، اس کا مطلب جیم سے جہیم، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں رحمت نہیں ہے، جس میں رحمت نہیں ہے، جس میں تکلیف ہے، اذیت ہے. تو رحمت کی آیات اور صورت کو تکالیف اور اذیت کی صورتوں کے ساتھ جمع کرنا یہ نامناسب ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن بھی آپ جانتے ہیں. اچھا، اب آپ آئیے اس سوال کے پاس کہ عبید اللہ جنیدی کو کیوں اہتمام کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں واقعہ کربلا ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور آپ کے گرد جو جوق در جوق لوگ موجود تھے، یہ تجربہ ایسا تھا جس کا امپیکٹ 200 سال بعد بھی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. تو اہل اقتدار کا مطمع نظر یہ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام ابھی ابتدا میں ہیں، بچپن میں ہیں، تو آپ کے ایک ایسے استاد کا اہتمام کر دیا جائے جو تربیت اور اسلام کی تعبیر تو یوں پیش کرے جو دربار کے مطابق ہے، یعنی سرکاری تعبیر. لیکن لوگوں کے اوپر اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. لیکن کہیے کہ وہ چاہتے تھے سرکاری تعبیر کروائیں، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ تو سرکار کی تعبیر کرنے والے تھے. اور پھر یہ جو واقعہ آیا یعنی جنیدی کا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے. تو جنیدی یہ کہتا ہے کہ یظن الناس انا اعلمہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو درس دیتا ہوں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، اس نے جنیدی نے یہ کہا کہ واللہ انا اتعلمہ، یعنی میں خود ان سے پڑھتا ہوں. اور اس کا ذکر اس نے یوں کیا کہ میں بعض اوقات کسی اسلام کے ایک پہلو پر ایک مختصر سی گفتگو کرتا ہوں، اور جب امام علی نقی کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ باب نہیں ابواب کھول دیتے ہیں. اللہ کمال. دیکھیں، ایک تو عبید اللہ جنیدی اور آپ کی عمر میں بڑا ڈفرنس، عراق کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا، سب سے بڑا ادیب سمجھا جاتا تھا، اور ایک اور جو خاص بات تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا. وہ اگر یہ جملے کہے تو پھر سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا، وہ مقام و مرتبہ کیا. پھر درس حدیث کی آپ نے اس حوالے سے آپ کو علم حدیث کے اندر بھی دسترس حاصل ہے، اور جو آبادی جس کا ذکر آپ نے کیا سریہ نامی آبادی، اس آبادی کے اندر آپ نے درس حدیث کا اہتمام کیا، اور اس عالم اسلام کے طول و عرض سے لوگ آتے آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے. لیکن جو اسپیشیلٹی تھی آپ کی وہ تھی کیا؟ علم کلام. اور ہم سب جانتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے آپ کا جب علم کلام کی بحثیں دربار میں بھی ہوتی تھی، ہر جگہ ہوتی تھی، اور ائمہ کرام کے اوپر خوب اذیت کا بازار گرم کیا گیا اسی علمی کلام کی بحث کے اعتبار سے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس علم قرآن ایسا کہ علم تنزیل اور تعویل جانتے ہیں، ظاہر اور باطن جانتے ہیں، علم حدیث پر اتنی دسترس کہ اس زمانے کی جو کلامی بحثیں ہیں ان پر بھی آپ کا خوب دسترس اور کمال نظر. بالکل. اچھا، اسی تسلسل میں اب ذرا ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں. ایک تو ہو گئی علم لدنی کی بات، ایک علم باطن کے واقعات اور کئی واقعات ہیں، اور اس میں آپ نے جو ہے چھپے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا. سوال کرنے والے نے سوال کیا نہیں، جواب اس سے پہلے آپ نے عطا کر دیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، علم لدنی یا علم باطن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کیے جاتے ہیں. درست. پہلے میں ایک حدیث مبارکہ، 2 حدیث مبارکہ ذکر کر کے پھر آگے ہم چلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من اللہ من بنور اللہ،
کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام مومن پر جو متقی پرہیزگار ہو اس پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نور پر ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جو دوسرے دیگر لوگ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس کی فراست سے ڈرو, اس کی فراست سے ڈرو, وہ رازوں کو جانتا ہے. اور یہ کون ہے؟ ایک وہ مومن کے جو نیک پرہیزگار متقی ہے, ابھی درجہ ولایت پر اگرچہ فائز نہ ہو, اگر وہ درجہ ولایت پر فائز ہو جائے تو اس کی نورانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مومن فرائض کو پورا کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ غور کریں کہ ایک عام مومن پھر ولی, اور پھر وہ ایسا ولی ہو کہ جس کا تعلق خاندان رسالت سے ہو, جو علوی خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور حضرت مولا کائنات کی اولاد میں شامل ہو, تو پھر اس کے درجے کا عالم کیا ہوگا. یعنی یوں کہیے آپ نے فرمایا نا کہ جو ایک عام مومن اور متقی ہے تو اس کا مقام یہ ہے, جو عام مومن اور متقی کا یہ مقام ہو تو جگر گوشہ تقی جو ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا پھر بہت بلند مقام ہوگا کہ ملٹی پلائی ہو جائے گا گوشہ کا مقام. تو اسی بنیاد پر آپ کا جب ہم علم باطن دیکھتے ہیں کہ آپ نے رازوں سے پردہ اٹھایا تو اس کے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. جیسے کہ اسباتی نامی ایک شخص تھا جو واثق باللہ, ایک جو اس وقت حکومتی عہدیدار تھا, اس کا حاشیہ نشین تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ واثق باللہ کے کیا احوال ہیں. اس نے کہا سامنے سے کہ میں جب وہاں سے نکلا تھا ان کے پاس سے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ واثق باللہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو اس وقت اسباتی جو ہے وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے تو ضرور ٹھیک کہا ہوگا. پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ جس دن حضرت نے یہ فرمایا تھا اسی روز اس واثق باللہ کا انتقال ہوا تھا. پھر آپ نے اسی شخص سے اس دوران پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ عبد الملک جو اس حاکم ہے اس کا کیا احوال ہے. تو اس وقت بھی جو ہے اسباتی نے سامنے سے یہ کہا کہ اس وقت اس کا توتی بولتا ہے اور لوگ بڑے اس کے گرویدہ ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تقدیر الہی کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا اور اس کو تو قتل کر دیا گیا ہے. تو اس نے اسباتی نے فوراً پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کب ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جب عراق سے روانہ ہوئے تھے تو اس کے 6 دن بعد یہ معاملہ ہوا تھا. تو آپ نے گویا کہ ایک شخص جو ابھی وہاں سے اس مقام سے نکلا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیچھے سارے حالات بہتر ہیں, حضرت نے اپنے مقام پر موجود وہاں پر دیکھ لیا کہ کیا معاملات تھے اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور محمد بن فرج رجحی نامی ایک شخص تھا, تو اس کو یہ بھی حکومتی عہدیداروں میں شامل تھا. تو امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا اس شخص کو کہ تم اپنے اسلحے کی اصلاح, اپنے جو اسلحے ہیں ان کو ٹھیک کر لو اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی تدبیر پختہ کر لو. تو اس نے آپ کا حکم نامہ ملنے کے بعد یہ سارے کام تو کر لیے, لیکن سامنے سے کہنے لگا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت نے اس طرح کا حکم کیوں فرمایا. پھر کچھ عرصے کے بعد اسے جو ہے وہ پولیس, مصر کی جو پولیس تھی وہ اس کے پاس آئی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی. تو وہ پھر یہ سمجھ گیا کہ حضرت نے یہ حکم نامہ کیوں جاری کیا تھا. ابھی وہ قید خانے میں موجود تھا اور قید خانے میں موجودگی کے دوران ہی امام نقی علیہ السلام کا اس کو خط ملا کہ تم مغرب کے راستے کی طرف مت جانا. تو وہ حیران اور شزدر رہ گیا کہ میں تو ابھی قید خانے میں ہوں, میرا وہاں پر جانا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ خط ملنا تھا کہ چند دنوں کے بعد ہی اس کو رہائی ملی اور پھر وہ حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مغرب کا جو راستہ تھا اس کی طرف روانہ نہ ہوا. تو یہ بھی ایک دیکھیں کہ ایک شخص قید خانے میں موجود ہے, بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ باہر نکلے گا, اس کا مال ضبط کر لیا گیا, سارے معاملات اس کے ختم کر دیے گئے, لیکن اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب جب ابھی باہر نکلنے کے کوئی امکانات نہیں, صرف یہ حکم دیا کہ تم اس مقام پر مت جانا. اسی طرح ایک محمد بن فضل نامی ایک شخص تھا, وہ اس نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی. امام نے نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت میں اپنی دکان بیچنا چاہتا ہوں, تو آپ فرمائیں کہ یہ بیچنا بہتر ہے یا کیا ہے. تو حضرت نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ اس پر تھوڑا سا ناراض ہوا, تھوڑا سا پشیمان ہوا کہ حضرت کی طرف سے جواب نہیں ملا. تو جب وہ اس ناراضگی کے ساتھ جب اپنے مقام پر واپس پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت کے جواب نہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے اس کی دکان جل چکی ہے اور وہ اب اس کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے. اب آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, اپنے مال کے متعلق, لیکن امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ مال جو ہے ضائع ہو چکا ہے, تم اس کو بیچ ہی نہیں سکتے, میں اس کے لیے کیا دعا کروں. اسی طرح کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میری زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ بیٹا پیدا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا, جب بیٹا پیدا ہو تو تم اس کا نام محمد رکھنا. اور ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت میری زوجہ بھی حاملہ ہے, آپ دعا کریں کہ میرے یہاں پہ لڑکا پیدا ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ بعض اوقات اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, تو اس کے یہاں پر پھر بیٹی کی بالکل وقفے پہ جانا ہے. وہ دیکھیں نا وہ جو اپنا ترکی سے لشکر آیا تھا, وہ جو آپ نے اس کا نام لے کے اس کو پکار کے جو ہے وہ مخاطب کیا, تو کمال یہ ہوا کہ قدم بوسی کے لیے کھڑا ہو گیا. واثق باللہ کا دور تھا وہ. بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ
آل سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو ظاہر ہے جب گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہوتا ہے تو پھر دلوں کی کیفیت تو کچھ اور ہوئی جایا کرتی ہے۔ جب ان کا ذکر ہے تو آئیے ان کے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے ناظرین تو آپ کو بتلائیں گے کہ امام علی نقی علیہ السلام کس انداز سے مخلوق خدا کی اعانت کیا کرتے تھے۔ تصور سے باہر ہے ناظرین، تصور سے باہر ہے ہمارے کس انداز سے آپ مخلوق خدا کی اعانت فرمایا کرتے تھے، عبادتوں کا کیا معاملہ تھا ناظرین، اور پھر آپ کو وہ ظلم کی جبر کی داستان بھی بتلائیں گے کہ 12 برس تک آپ کو کم و بیش قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا ناظرین۔ یہ 12 برس کہہ دینا آسان ہے، آج اگر کسی کو عمر قید دی جاتی ہے تو وہ 14 برس کے قریب جو اس کا عرصہ بنتا ہے، تو آپ سوچیے کہ پوری عمر تقریباً آپ کی جو ہے وہ قید و بند میں گزری ہے۔ علامہ صاحب وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اب ذرا یہ بتلائیے آپ کہ مخلوق خدا کی اعانت کا جو آپ کا انداز ہے وہ انتہائی مختلف انداز ہے، اور ایسا انداز جو ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی عبادات، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا خوف خدا خاص طور پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جملہ اہل بیت اطہار کے جو اوصاف خاصہ ہیں وہ تمام کے تمام عطا فرمائے۔ علم کے اعتبار سے آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پر نظر فرمائی۔ سخاوت کا عالم دیکھ لیجئے، وراثت میں گویا کہ سخاوت تو ان عظیم ہستیوں کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس قدر متقی ہیں، اس قدر پارساں ہیں کہ آپ نقی ہی کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کے مجاہدات، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کے نرم مزاجی، آپ کی ذات کے وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ جو آپ کی پہچان بنی ہے۔ یہاں تک کہ جو دشمن ہے، جو جان لینے کے در پر ہے، اس سے بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے کبھی حلم کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا ہے، ہمیشہ بردباری کے ساتھ اور حلم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق کی پختگی کا عالم یہ دیکھیے، اور اس دنیا کے جملہ امور سے استغنا کا عالم یہ ہے کہ 12 سال کے جو مختلف علاقوں میں آپ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، آپ کے مسلح کے سامنے ہمیشہ قبر کھدی ہوئی نظر آئی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے یہ تو۔ جب قبر سامنے کھدی ہوئی نظر آ رہی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ایک سمت اور ایک جہت تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو موت کا جو خوف ہے یا اگلے مراحل کی جو تیاری ہے وہ آپ کو ہر وقت پیش نظر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کمال یہ ہے کہ نسبتوں میں اعلیٰ و عرفہ، جی یہ بنیادی طور پر ہم گناہ گاروں کے بالکل ایسے نسبتوں میں اعلیٰ و عرفہ، اور عالم یہ کہ سامنے قبر کھود کے رکھی ہوئی۔ اللہ، لیکن اس میں جو ایک حقیقت ہے وہ بڑی واضح اور جاندار ہے کہ یہ جو سارے خلفاء اس دور کے جو تھے جنہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہماری بادشاہت امام علی نقی نہ لے کر چلے جائیں، یہ ان کے لیے ایک خاموش پیغام تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، تم یہی کر سکتے ہو کہ جان لے لو گے، ہمیں تو جان کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنی قبر کو تیار کر کے۔ اللہ اللہ، کیا اچھی بات آپ نے، یہ اتنی خوبصورت اور واضح پیغام اس قدر خاموشی کے ساتھ حکمران وقت کو دے رہے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ بہت اچھی بات، ہمیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں، یہ دنیا تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے، ہمارے نانا جان کی برکت سے اس دنیا کا وجود ہے۔ ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ اب آپ سخاوت کے حوالے سے دیکھیں، مدد اور استعانت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جب آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر جو وسیلہ دیا ہے، ہم تو چونکہ وسیلے کے قائل ہوئے تو یہ پھر ایک طریق چلا ہوا آ رہا ہے کہ جب بزرگوں کا، بڑوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اب علی نقی علیہ السلام ہوں اور ان کو تعارف یہ کروایا جائے کہ میں آپ کے جد اعلیٰ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرنے والا ہوں، بس آپ میری مدد کیجئے۔ وہ میرے کفیل تھے، کفالت کیا کرتے تھے، آپ میری مدد کیجئے۔ تو فرمایا کہ کیا مدد چاہیے؟ کہا کہ میں مقروض ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں قرض دے سکوں، کوئی سلسلہ بنائیے کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ آپ نے اس کی بات بغور سنی، آپ نے کاغذ اور قلم منگوایا اور اس قلم پر یہ تحریر کیا کہ یہ شخص جو ہے اس سے میں نے قرض لیا ہے اور میں ابھی اس کے مقروض ہوں، یعنی خود اپنے حوالے سے فرمایا کہ میں اس شخص کا مقروض ہوں اور اس کا قرض اتنا ہے کہ میں اسے فی الوقت ادا نہیں کر سکتا، اور ساتھ اسے وہ رقعہ تیار کر کے دیا اور کہا کہ سامرا کا جب دربار لگا ہوگا تو تم وہاں آنا، میرے جو جملہ افراد میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے یہ سامنے رقعہ رکھ دینا اور مجھ سے سختی سے پیش آنا، اور جب مجھ سے تم سختی کرو گے تو کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کر دے۔ اللہ، اور اس شخص نے اسی طرح سے کیا۔ اس دربار میں وہ پہنچا ہے، دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے وہ رقعہ سامنے رکھا کہ دیکھیے آپ کی تحریر ہے، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آپ نے ابھی تک واپس نہیں کیا، سختی کے کلمات کہیں۔ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پشیماں ہوئے اور کسی طرح سے یہ بات وہاں متوکل تک پہنچی تو اس نے 30,000 درہم جو ہے وہ بھیج دیے کہ اس کے ذریعے سے قرض ادا کیا جائے۔ دیکھیے اس وقت بھی مال سے بے نیازی کا عالم یہ ہے
کہ ہاتھ لگائے بغیر اس شخص کو بلوایا اور کہا کہ یہ مان لو، اپنا قرض بھی ادا کرو، باقی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لینا. میں عموماً یہ سوچتا ہوں یہ 30,000 درہم لوگوں کے لیے لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ دبئی کے درہم ہیں 47-48 روپیز. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے 450-500 روپے جو ہے پر درہم جو ہے وہ کاسٹ بنتی ہے، اور اگر ویسے دیکھیں اگر ٹوٹیلٹی میں تو آج جا کے تقریباً 1 سے سوا کروڑ روپیہ اس کا بنتا ہے. یہ لوگ ان لوگوں کو اصل میں بات یہ ہے کہ اہل بیت کی شان کو سمجھنا تو ماورا، ہم یقین مانیے ان کی جو نالین سے لگی ہوئی خاک ہے ہم اس کی شان کو بھی نہیں سمجھ سکتے. آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جو ظلم و ستم کا بازار خاص طور پہ متوکل نے گرم کیا، اور آپ کو جس طرح سے صحبتیں برداشت کرنی پڑی، نانا جان کا مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑنے کا ٹریپ کیا نا آپ کو، باقاعدہ ٹریپ کیا، اور ٹریپ کرنے کے بعد جس طرح سے آپ کو مطلب معاذ اللہ بے ادبیاں کی گئیں آپ کی شان میں، اور پھر 12 سال کا پورا عرصہ، بتائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کم و بیش 39 سال ہے، 829 سے لے کر 868 عیسوی، یعنی جو عیسوی کیلنڈر کے مطابق، اور متوکل آتا ہے اقتدار کے اندر 847 سے لے کر 861. کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ٹھیک. اب سب سے پہلی بات یہ کہ اقتدار میں بیٹھا ہوا بادشاہ جس کے پاس پورا عالم اسلام موجود ہے، کس ہستی سے ڈر رہا ہے؟ 18 سال کے ایک نوجوان سے. اللہ، یقینی بات یہ پوری حکومتی مشینری موجود ہے. یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا علم ظاہر اور باطن اور جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے وہ یقیناً ایک مقناطیسیت رکھتا تھا اپنے آپ میں کہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے. لیکن وہ جو خوف تھا اہل اقتدار کے اندر وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے. اچھا، پھر اس طرح کے لوگوں کی ایک سائیکالوجی بھی ہوتی ہے جنید بھائی، اور وہ سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ ان کی چاپلوسی بھی کرتے رہیں اور ایسی معلومات سننے کے مشتاق ہوتے ہیں ان کے کان کہ کوئی ان کے اقتدار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لہذا اس کو وہ سزا دیں. یعنی وہ ہر پل انسیکیور ہوتے ہیں. اور ظاہر یہ ایک نفسیاتی مرض بھی ہے. اچھا، ہوا یہ کہ جب ابتدا میں تھے تو حاکم مدینہ یعنی عبداللہ بن حاکم، اس کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس آنے جانے والے افراد کو کاؤنٹ کرتا کہ کون آیا کون گیا، پھر اس کی شکایات خوب مرچ مسالہ لگا کر دربار میں بھیجی جاتی. چنانچہ جب یہ پہنچا تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ اس طرح کی شکایات بھی کر رہا ہے، آپ کے گھر میں چھاپے بھی ڈلوا رہا ہے. جب امام علی نقی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ایک حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے ایک مدلل انداز میں خط لکھا اور بتایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اس سے دیکھیں ایک چیز سیکھی آپ نے، وہ کیا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کوئی جبر کر رہا ہو تو قانون کا راستہ، ریزن کا راستہ اپنے اپنانا ہے، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام نے کرنا ہے. پھر جب یعنی سامرا میں یہ پہنچا گیا متوکل نے، تو متوکل نے ایک سیاسی چال چلی. ایک طرف تو انہوں نے آپ معزول کر دیا حاکم مدینہ کو، لیکن ساتھ ہی دعوت دے دی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو کہ آپ سامرا تشریف لے آئیں. مطلب بڑے پروٹوکول میں بلا کر ٹریپ کیا گیا. اور یعنی ظاہر امام علی نقی جانتے تھے ایک خاندان کی یعنی جسے کہتے ہیں کہ آزمائشیں تھیں، آپ جانتے تھے کہ میرے پاس اب چوائسز کم ہیں، تو بہرحال معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے آگے دین کا کام کرنے کے لیے آپ سامرا تشریف لے آئے. لیکن اہتمام آپ کا استقبال اس شان کا نہ کیا گیا، آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرایا گیا جو کہ آپ کی شان کے خلاف تھی. پھر آپ کو رزاقی کے حوالے کر دیا گیا. رزاقی نے بہت ظلم کیا ابتدا میں، بعد میں آپ کے اخلاق سے جب متاثر ہوا اور جب اس نے نرمی کرنا شروع کی تو متوکل کو پتہ چلا، اس نے بدلا اور اس دفعہ سعید نامی شخص کو جو کہ اصل میں یعنی خوب جو ہے شقی تھا اس کے قید میں دے دیا گیا. پھر آتا ہے خاقان یعنی فتح بن خاقان نے ریکویسٹ کی متوکل سے، تو پھر آپ کو سامرا نہ چھوڑنے کی بنیاد کے اوپر آپ کی صحبتوں میں ذرا تبدیلی کی گئی. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل بیت کے حوالے سے آپ کی شان میں گستاخی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت امام حسین کے روزے کی طرف جانا، وہاں زیارت کرنا یہ ناممکن بنا دیا گیا. پھر یعنی امام اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی طور پر جو اہل بیت کے گھرانے تھے، ان کی عمارتیں تھیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور اس پوری سٹرگل کے اندر جو کم و بیش کوئی 14 سال 12 سال رہتی ہے، ایک قابل توجہ بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان ائمہ کی بالخصوص استقامت. اور وہ استقامت کیا جنید بھائی؟ صرف استقامت یہ ہے کہ آپ مظلوم تھے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، لیکن نہ کبھی آپ نے رحم کی اپیل کی، نہ کبھی آپ گرے، نہ کہیں آپ نے اصول سے حق سے کمپرومائز کیا. مظلوم کی شان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ظالم کی شان تبدیل ہوئی، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. اور پوری جو ظالم کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے، بات یہ ہے ظالم تو ویسے برباد. جو اہم بات ہے وہ سنیے، وہ یہ ہے کہ خلفائے عباسیہ اپنے عروج میں تھے، متوکل کے بعد ان کا دور زوال کا آغاز. اچھا آخر میں اب ذرا یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے کوئی اپیل نہیں کی رحم کی،
اور ظاہر رحم تو بنیادی طور پر جن کے در کی خیرات ہو وہ کیا کسی سے رحم کی اپیل کریں گے. اور جس طرح سے علم و سخاوت یا یوں کہیے کہ تمام فضائل جو ہیں اس کی لیگیسی آپ نے ٹو کی ہے اپنے ظاہر اجداد کی, اسی طرح سے مصائب و آلام کی لیگیسی بھی آپ نے ٹو کی ہے. اب ذرا آخر میں یہ بتائیے کہ معتز باللہ نے جو ایک غیر اسلامی قوانین کا سلسلہ پھر شروع کیا, متوکل کے بعد ظاہر ہے وہ آیا, وہ اور مزید جو ہے اس نے شدت اختیار کی. تو ایک تو آپ نے جو اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا, پھر دوسری بات جو آپ نے اپنے علمی مقام کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو مطلب فریضہ انجام دیا, اور پھر آخر میں ظاہر ہے آپ کی شہادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ رحم کی اپیل نہیں کی. یہ رحم کی اپیل نہ کرنا بھی جو نا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اپنے خاندان کے اعتبار سے بہت بلند درجے پر. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے بدلے, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے, وہو اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانے, اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے ورنہ پھر زبان سے بدلے. اگر آپ رحم کی اپیل کر لیتے تو پھر آپ کا جو زبان سے بدلنے کا جو آپ کے پاس اختیار تھا, پھر آپ کو اس سے نیچے آنا پڑتا کہ آپ وہ جتنی برائیاں اس وقت چل رہی ہیں, آپ پھر زبان سے اگر نہ بدلتے اور دل میں صرف برا جانتے, آپ زبان سے رحم کی اپیل کرتے, تو پھر آپ ایمان کے کمزور ترین درجے پر کہلاتے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ ایمان کے سب سے آخری درجے پر, اسی لیے پھر آپ نے ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے پھر آپ نے اپنی زبان کو اتنا مضبوط رکھا, اپنے قلم کو اتنا مضبوط رکھا کہ اس سے رحم کی اپیل نہیں ہوئی بلکہ جو برائیاں چل رہی ہیں اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. اس دور کے اندر جو معتز باللہ تھا وہ, اب آپ دیکھیں کہ پیچھے سے پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ پہلے ان کا جو آپ کی جو ابتدائی 7 سال تھے وہ معتصم عباسی ایک نامی جو تھا خلیفہ, اس کا دور تھا, اس میں مظالم کیے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا واثق آیا, اس نے بھی اپنے مظالم میں اضافہ کیا. پھر یہ متوکل آیا, اور متوکل کے بعد پھر جو ہے وہ بیچ میں ایک بیٹا اس کا منتصر آیا تھا, اور پھر یہ متوکل کو اس کے بیٹے نے پھر مطلب واصل جہنم کر دیا, واصل جہنم کیا. اور وہ اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ یہ بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا اس معاملے میں. اب آپ ذرا اس پہ بھی غور کریں کہ یہ جتنے بھی خلافہ پیچھے چلے آ رہے ہیں معتصم سے, یہ سب کے سب جو ہے اس میں بیچ میں ایک آدمی کسی نے اچھائی کی لیکن اس کا وقت اتنا زیادہ نہیں رہا, لیکن جتنے بھی آئے انہوں نے اپنا بغض جو ہے وہ اہل بیت سے جاری رکھا. اچھا, جب یہ معتز باللہ آیا تو اس کے یہ تھا شراب خور آدمی تھا, اور اس کے دور کے اندر دربار میں بڑی شرابیں چلتی تھیں. اسی طریقے سے اس کے جو عباسی خلیفہ تھے ان کے مظالم میں اضافہ ہوا, اور پھر اسی دور کے اندر جو ہے وہ علوی جو تھے ان کے خلاف ایک تحریک چلی کہ جامعات کے اندر باقاعدہ علویوں کے خلاف بغض پیدا کیا جاتا تھا. تو اب اس دور کے اندر جب آپ, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو قید و بند میں رکھا گیا, تو آپ نے وہاں پہ حکمت یہ اپنائی تھی کہ جو اس دور میں جو آپ جب قید میں تھے تو دربار کے کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے, ان کے ذریعے آپ خط و کتابت کرتے اور لوگوں تک اپنے جتنا ہو سکتا تھا لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچاتے, اور ان کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے. اب معتز باللہ کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ میرے دربار کے لوگ آپ کی عقیدت میں ہیں, تو اس نے پھر اپنے بھائی کے ذریعے زہر دلوایا, اور اس زہر کے اثر سے پھر آپ کی شہادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفہ ہے, آئیے وقفے پہ چلتے ہیں, درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, لوٹیں گے تو ملک متاثر جناب امام ان کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سب سے پہلے جو انفرادی اور خاندانی شان, وہاں سے آغاز کیجیے, اور پھر سلسلہ ائمہ اہل بیت میں آپ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ اور آپ کے القابات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پورے چینل کو اور انتظامیہ کو, ہماری ٹیم کو, صبح نور کی ٹیم کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, جس کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں اپنے نام کے اعتبار سے چوتھے علی ہیں, کہ آپ سے پہلے 3 شخصیات کا اسم مبارک ائمہ اہل بیت میں علی ہے. علی مولا علی مرتضیٰ, حضرت امام زین العابدین علی بن حسین, اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام, اور چوتھا آپ کا اسم مبارک ہے علی. اور آپ کے جو خوبصورت اور معزز القابات ہیں نجیب, اور اس کے علاوہ مرتضیٰ, عالم, اور سب سے زیادہ جو آپ کا معروف لقب جو آپ کے نام مبارک کا جز بنا وہ نقی, اور ہادی بھی ایک لقب آپ کا معروف ہوا, لیکن علی النقی یہ تو باقاعدہ نام کا حصہ بن گیا نا. جی اللہ رب العزت نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں اور جو شانیں عطا فرمائی تھیں, وہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انتہائی کم عمری میں 5-6 سال کی عمر مبارک میں آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام آپ سے جدا ہوتے ہیں. بالجبر ان کو جدا کیا جاتا ہے, بغداد بلا لیا جاتا ہے, اور آپ اس عمر میں بھی, ظاہری عمر مبارک میں بھی
وہ بچپن میں 55 کے کمالات جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اور والد بزرگوار کی جدائی کے باوجود آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہی جو آپ کا منصب روز ازل سے آپ کے لیے خاص تھا، اس منصب کو آپ نے کمال عمدگی کے ساتھ نبھایا۔ مجھے حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت کی نعت کے 2 شعر بڑے خوبصورت یاد آ رہے ہیں۔ حضرت بیدم وارسی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو وہ نقشہ ہے کہ کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذمے جو کام بارگاہ رب العزت سے تفویض ہوا ہے، وہ ہستی خواہ وہ کسی بھی قسم کے مظالم کا شکار رہی ہو، خواہ وہ حاسدانہ ماحول کا، رقابتوں کا شکار رہی ہو، ان کی ایک لمحہ کے لیے بھی نظر جو ہے نا وہ اپنے کام سے نہیں ہٹتی۔ آپ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے نور العین اور نور الچشم ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح خلیفہ مامون الرشید نے اپنی چھوٹی بیٹی ام الفضل کے ساتھ کیا تھا، اور پھر آپ کچھ عرصہ بغداد رہنے کے بعد مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے اور وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ اس شاہی محل کو چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اس کے لیے بہت مشکل تھی، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سے اولاد بھی نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کے امر سے آپ نے حضرت بی بی سمانہ خاتون سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے، آپ کے والد بزرگوار نے نکاح فرمایا، اور انہیں اس بی بی کو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر سریہ نامی ایک بستی، وہاں ان کو گھر بنا کر دیا اور وہاں ان کو رکھا۔ اچھا، یہ بستی خود آپ نے بسائی تھی امام نقی علیہ السلام؟ ہاں جی، وہیں اس بستی میں ہی پھر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے یہ نور ہدایت جو تھا وہاں منتقل کیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد آپ کو اس عظیم علم کا وارث بنایا۔ علم کی شان دیکھیں کہ بظاہر کم عمری ہے یہ علم، اب جہاں شریعت اسلامی یہ حکم دے کہ بچے کے بچپنے کو خراب نہ کیا جائے، اسے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو کہا جائے، یعنی یہ عمر شریعت کے مطابق بچپنے کی عمر بچے کی کھیل کود، تفریح، تباہ، ذہنی افزائش جو قدرت جیسے ڈھالنا چاہتی ہے، یعنی 7 برس کی عمر میں بچے جا کے شعور کی منزل پر شعور۔ لیکن آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں والد گرامی سے جدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ جو بھی علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے، جو بقیہ زندگی ہے اس میں ان علوم کا آپ سے شرح صدر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے بچپن چونکہ حالات بچپن کے آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ خاندانی شان کے حوالے سے بھی کچھ آپ بھی حصہ ڈالیے، لیکن ساتھ ساتھ بچپن کے حالات میں اور آپ علیہ السلام پر جو عباسی حکومت نے ایک کراس چیک لگایا تھا، کیونکہ ظاہر ان کو ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ یہ جو مقناطیسیت ہے اہل بیت کی یہ عوام کو اپنے قریب لائے گی، ایک انفورسین قسم کا ایک خوف تھا نا کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ یہ آپ بتائیے دوسرا خاص طور پہ جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے، اس بھی کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو جنید بھائی میں مشکور ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ آج ولادت حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام پر مجھے یہ سعادت بخشی گئی ہے کہ میں ان کی نیاز میں کچھ عرض کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے جو صاحبزادوں میں تھے حضرت امام حسن عسکری، اور دوسرے صاحبزادے تھے حضرت مرتضیٰ اعظم جعفر، ان کی اولاد مبارکہ ہندوستان میں حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو جتنے بخاری ہیں وہ حضرت کی اولاد میں سے، اور ان کا آج یوم ولادت ہے۔ کون حضرت امام علی نقی؟ وہ کہا کہ اے صلی علی ذات نقی سید زیجا، مختار جنا شاہ زماں عاشق الہ۔ کون تھے؟ کان فقیہن امامن متعبدن، عبادت گزار، عابدن زاہدن ہادین شریفن جلیل۔ اور وہ کیا کہا کہ کلندر نے قبلہ دین من علی نقی، قبلہ دین من علی نقی، پاک و معصوم ہست شان علی، حضرت علی کی طرح پاک ہیں۔ اور جو انگوٹھی تھی نا آپ کی، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہو عصمتی من خلقہ، اپنی مخلوق سے وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ جو جامی نے کہا گر نکیرہ دوست داری، نکی حضرت نکی کو دوست رکھنا جو ہے برہما مذہب روا است، ہر مذہب میں یہ لازم ہے۔ اور آپ
ان پہلے 10 ائمہ اہل اطہار میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں مفسر مظہری کہتے ہیں کہ کانو اقطابن بے کمالات الولایہ. یہ سارے کتب ہیں ولایت کے، اور جن کے بارے میں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مہر ولایت جب تک ان کی نہ لگے اس وقت تک کوئی ولی ہو ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کہا کہ فضلہ، ان کا جو فضل ہے، قد ضرب علی المجرۃ کبابہ ومد علی نجوم السماء اطنابہ، کہ ان کی جو فضیلت کی ضرب المثل ہے وہ تو آسمان اور زمین کے ستاروں میں بیان کی اللہ اللہ اللہ. اور کوئی خوبی، کوئی فضیلت، کوئی کمال ایسا نہیں کہ اس کو خوبی، کمال اور فضیلت کہا جائے جو حضرت کے وجود مسعود میں موجود نہ ہو. اور 6 سال کے تھے وصال مبارک آپ کے والد گرامی کا، اور آپ کے والد گرامی بھی 8 یا 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا وصال ہوا. اللہ. یہ ایسے بچے، اور علمی کمال یہ کہ ابھی 18 سال کے تھے جب واسق فوت ہوتا ہے اور وہ اسباتی آتا ہے مدینہ منورہ. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے واسق کے؟ وہ کہتے ہیں جب میں چلا عراق سے اس وقت تو ٹھیک تھے. ٹھیک. تو فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر گیا اور متوکل بادشاہ ہو گیا. تو اس نے وہ لکھ لیا تاریخ. کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ واسق بھی فوت ہو گیا ہے، متوکل نے بھی حکومت سنبھال لی ہے. تو یہ ایسا علم کہاں سے؟ تو اس کے لیے اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس جواب کی طرف جائیں جنید صاحب، کہ جو آپ نے لوگوں کو فرمایا جب انہوں نے کہا کہ آپ بھائیوں کو یہ معرفت کے جو علوم ہیں کہاں سے ملے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف تو ذرا دیکھو کہ وہ جو 2 بچے تھے لے غلامین یتیمین، کہ جن کے لیے دیوار کے نیچے ایک خزانہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حفاظت اس لیے کی جا رہی تھی کہ کانا ابوہما صالحن، کہ ان کا والد جو ہے صالح تھا. تو کیا میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا وہ ان سے زیادہ صالح نہیں تھے کہ ان کے علوم کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے لیے رکھے گئے ہیں؟ یہ ہے وہ دلیل کہ ان 2 بچے حضرت امام جواد تقی ہوں، حضرت علی نقی، کہ یہ جو معرفت کے علوم تھے، اور یہ علوم معرفت کے ایسے تھے اہل بیت اطہار کے پاس کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، جو اشعار کہے، صرف ایک شعر عرض کروں گا، انی لاکتم، کہ بے شک میں چھپاتا ہوں معارف کو، من علمی جواہرہ، اپنے علمی جواہر کو، کئی لا یرا ذاکا ذو جہل فیفتتنا، کہ جاہل تک یہ نہ پہنچیں، کہ وہ تو فتنے میں پڑ جائے گا، وہ ہمارے علوم کو سمجھ ہی نہیں سکے گا. اور من الکتاب جو ہے، من الکتاب کا علم جو آصف برخیہ کے پاس تھا، حضرت امام علی نقی فرماتے ہیں کہ وہ تو اسم اعظم میں سے ایک نقطہ اس کو معلوم تھا، اور ہمیں تو 72 علوم بتائے گئے. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب اس میں پروفیسر صاحب یہ بتائیے، آپ کا علمی مقام ظاہر اس پہ کچھ گفتگو ہوئی، احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم ترین پہلو زہد و تقویٰ ہے. آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم ترین پہلو خلق خدا کی اعانت ہے، ان کی مدد ہے، اس کا جذبہ ہے. اور یہ سلسلہ ائمہ اہل بیت میں آپ کو تواتر سے بات نظر، ایک لیگیسی ہے جو نظر آتی ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، اور قراءۃ قرآن سے محبت. یعنی خود بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی ترغیب دو کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں. ائمہ اہل بیت میں سے کوئی بھی امام ہو، جب ہم ان کے زہد و تقویٰ کو، فضل و کمال کو، خصائص و کمالات کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فضائل و کمالات کا ایک سبب ایک شعر کے اندر ہی وہ اس کا پس منظر بیان کر دیا کہ تمام ائمہ اہل بیت کا جو فضل و کمال ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. حضرت امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے جو زہد و عبادت ہے، جو تقویٰ ہے، ریاضت ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر امام کے اندر یہ خوبی نظر آتی ہے، اس لیے کہ نسل در نسل گھٹی میں یہ ان کو اوصاف و کمالات ملتے رہے، حق گوئی ہو، شجاعت ہو، زہد و تقویٰ ہو. حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو زہد و عبادت ہے، جو تقویٰ ہے،
اب یہ تو ایک امتیازی وصف ہے اس خاندان کی، عبادت، تقوی اور زہد، لیکن آپ کی خاص بات اور خاص نمایاں بات جو آپ کی عبادت کے اندر وہ شب بیداری تھی، آپ کی مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اور پھر خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر یکسوئی کے ساتھ آپ کا عبادت کرنا ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، وہ آپ کی ذات میں نمایاں نظر آتا ہے۔ جب متوکل کے بعد مشیروں نے اسے مشورہ دیا اور یہ خبر اس کے کان میں ڈالی کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک تو انہوں نے ہتھیار جمع کر لیے ہیں، اور دوسرا بات خطوط ہیں جو ان کے حمایتیوں کی طرف سے لکھے گئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علادہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو متوکل نے حکم دیا کہ اجازت دی اس بات کی کہ رات کو بغیر ان کی اجازت کے ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ جس وقت یہ دستہ وہاں پہنچا بغیر اجازت کے، آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی، تو آپ اس وقت ایک قبرے کے اندر قبلہ رو تنہا بیٹھے تھے، سر پہ چادر ڈال رکھی تھی اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ کبھی آپ ان آیات کی تلاوت کرتے جو جنت سے متعلق ہیں، اور کبھی ان آیات کی تلاوت کرتے جو جہنم سے متعلق ہیں۔ تو واپس جا کر وہ خبر یہی دی گئی کہ ہم نے تو انہیں اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اور قبلہ رو عبادت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں زہد و تقوی اور خوف کا عالم کیا کہ جس جگہ عبادت فرمایا کرتے تھے وہاں قبر جو ہے وہ کھود کے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح جو آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، اور وہ جو ایک زمانہ گزرا آپ کا قید میں، اس میں بھی آپ کا یہی معمول تھا کہ نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت مسلسل جاری ہے۔ آپ کے زہد و تقوی، آپ کی سخاوت کی بات ہو، فیاضی کی بات ہو، تو یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو، قرض لے کر بھی غرباء کی مدد کی گئی۔ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا کوفہ سے، اور اس نے آپ کو تلاش کیا، آپ سامورا سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب وہ آپ تک پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں سے ہوں اور ان کی ولایت کا ماننے والا ہوں، اب میں پریشان ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مالی طور پر میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، 10,000 دینار اس پر قرض تھا۔ آپ نے ایک تدبیر اختیار کی، وہ تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک رقعہ اس کو لکھ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ کل جب مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوں لوگوں کے درمیان، تو تم یہ رقعہ مجھے لا کر دینا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہارا مقروض ہوں اور میں نے تمہارا قرض دینا ہے، اس طرح تمہاری مدد ہو جائے گی۔ اگلے دن جب مجلس منعقد ہو گئی اور اس میں خلیفہ کے کچھ جو قریبی مشیر تھے وہ بھی موجود تھے، تو یہ شخص وہاں پہنچا، اس نے وہ رقعہ آپ کے حوالے کیا جو آپ نے خود لکھ کر دیا تھا، قرض کا مطالبہ کیا، اور آپ نے خود فرمایا تھا کچھ سختی بھی کرنا، تو اس نے کچھ سختی بھی کی، تو آپ نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ خلیفہ متوکل کو اس بات کی خبر پہنچی کہ آپ پر قرض ہے اور آپ نے ادائیگی کرنی ہے، تو 30,000 دینار اس نے بھیجے۔ آپ نے وہ 30,000 دینار، جس کو 10,000 دینار کی ضرورت تھی، وہ 30,000 دینار اس کے حوالے کیے۔ جب اس نے واپس کرنا چاہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لتاخذن ذلک جميعہ وهو رزقک ساقہ اللہ لک ولو کان اکثر ذلک ما نقصناہ۔ فرمایا اللہ کی قسم تو یہ سارا لے کر جائے گا، کیونکہ یہ تیرا رزق ہے جو اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے، اب میں اس میں سے کچھ نہیں رکھوں گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ولو کان اکثر ذلک، اگر یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تو یہ سارے کا سارا میں تیرے حوالے کر دیتا، تیرا رزق ہے جو رب نے تیرے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آئیے امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، تو کیوں نہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ لوٹ کے انشاءاللہ پیر صاحب سے ہی پوچھیں گے، وہ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ جن کا مدینہ پاک ہے، جن کے لیے مدینہ پاک سجایا گیا، بنایا گیا، ناظرین ان کی آل کو مدینہ پاک سے جدا کر کے جب سامورا میں مشکل بات ہوتی ہے، ناظرین مشکل ترین بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے شہر کو چھوڑے اور کسی اور شہر میں جو ہے شفٹ ہو جائے، یعنی بائی ہو کر بائی کرو کیا اس کو جبر کے وہ ذریعے سے جو ہے وہ اس کا گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ کجا اس کے ناظرین، کجا اس کے بلا تمثیل عرض کرو، کجا اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک اور پھر ان کی اولاد کو، اولادوں کی اولاد کو ناظرین مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ ذرا سوچئے، یہ بات تصور میں ہم لا بھی نہیں سکتے کہ وہ کرب، وہ اذیت، وہ تکلیف کیا ہوگی۔ ذرا پیر صاحب بتلائیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ پاک چھوڑنے پر ظاہر ایک باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت جو آپ کو مدینہ پاک سے دور کیا گیا، پھر سامورا میں جو 12 برس کا پورا عرصہ میں نظر آتا ہے قید و بند کا، وہ انتہائی تکلیف دہ۔ بتائیے۔ اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو سرکش لوگوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، وہ اپنی سرکشی کی الٹی سیدھی چالیں چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نظام ہدایت کو جو ہے وہ مرتکز کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہدایت کا نظام جو ہے وہ آگے پھیلایا جاتا ہے۔ سامورا دراصل بغداد جو تھا آبادی کے اعتبار سے بہت بڑھ چکا تھا، تو سامورا ایک نیا شہر آباد کیا گیا۔ اس کا اس وقت تو ابتدائی نام تھا سرہ من رآ، جس نے دیکھا وہ خوش ہوا، لیکن پھر یہ شارٹ ٹرم میں اس کو سامورا جو ہے وہ کہا گیا۔ یہ بنیادی طور پر فوج کے لیے یعنی چھاؤنی کے طور پر اس کو آباد کیا گیا تھا، اور یہاں پھر وہ بہت زیادہ ان کی توجہ بھی رہی تھی، عباسی خلفاء یہاں زیادہ وقت بھی یہاں دیتے تھے، بغداد کی نسبت راج بھی دیتے تھے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا
جو مدینہ طیبہ سے سامورا آپ کو لایا جانا ہے، میں اسے تھوڑا سا ایک اور سینس سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین بھی اسے سمجھیں کہ ہجرت جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کثیر تعداد کی سنت رہی ہے۔ عالم اسباب اپنا سفر طے کرتا ہے، سبب کوئی بھی بنے، لیکن ہجرت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ستایا، تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات مکہ سے مدینہ طیبہ میں منتقل ہوئیں، اور بیماریوں، بلاؤں اور وباؤں کی سرزمین کو حضور نے اس خاک شفا کا مرکز بنا دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بھی مدینہ طیبہ میں آپ سے رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ جاری تھا، درس باقاعدہ مسجد نبوی میں قائم تھا، استفادہ خلق خدا کر رہی تھی، لیکن شکایات یہ مل رہی تھی کہ لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ اس بنا پر پہلے ایک جابر شخص کو بھیجا گیا، عامل یعنی مدینہ کا بنا کر، اور اس نے جا کر آپ سے زیادتی اور ظلم جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے اس کی شکایت جو تھی وہ متوکل کو لکھی کہ ہمیں بلا وجہ پریشان کر رہا ہے، تو اس نے ایک بہانہ بنا کر 300 لوگوں کا دستہ بھیج کر اس نے کہا کہ آپ کو وہاں کا شخص تنگ کر رہا ہے تو آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اس کو تبدیل کیا جاتا، جو اہل بیت نبوت سے ظلم کر رہا تھا اس کو تبدیل وہ نہیں کیا، لیکن آپ کو سامورا بلا لیا گیا۔ اور پھر یہ ہجرت یعنی وہ تو ایک سرکشی تھی جو اس نے کی، لیکن دراصل یہ ایک ہجرت کا پہلو اس میں ہے، اور آپ کی عظمت کا پہلو اس میں یہ نکلتا ہے۔ اور آپ سامورا تشریف لاتے ہیں تو آپ کو کسی پوش علاقے میں نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ جو ایک کمزور طبقے کے لوگ جہاں رہائش پذیر تھے اس ایریا میں آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہ ہو۔ لیکن جنید صاحب، چاند تو جہاں ہو چاندی ہوتا ہے، اس کی تابانیاں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اس کی تابانیوں نے تو عالم کو منور کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ بہت جلد مرکز نگاہ بن گئی، اور مرکز توجہ جو تھی وہ بن گئی، اور پھر یہیں آپ کا بقیہ وقت جو ہے وہ اسی سامورا میں گزرتا ہے۔ میں نے خود 2013 میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے کرم کیا، حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ اب تو ایکڑوں پر مشتمل حرم ہے۔ حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، دونوں امام جو ہیں وہ وہاں ماہو خواب ہیں، ماہو استراحت ہیں۔ اس قدر پر انوار وہ خطہ ہے، نہ وہاں کوئی متوکل رہ گیا، نہ معتز رہ گیا، نہ مستنصر رہ گیا، نہ کوئی اور رہ گیا۔ وہ پورے کا پورا سامرا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے انوار سے جگمگا، یہ اصل میں متوکل تھے، یہ اصل میں متوکل انوار سے جگمگا رہا ہے۔ پورے کا پورا سامورا جو ہے وہ مرکز فیض ہے۔ ذرا اس چین کو بھی ایک خوبصورت سلسلہ جو ہے اس کو دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 4 امام مدینہ طیبہ میں ہیں، 6 امام عراق میں ہیں، اور 1 امام ایران میں ہیں، مشہد مقدس میں۔ ان 6 اماموں میں سے 2 امام یہ سامورا میں، حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری، یہ ہستیاں، یہ انوار و تجلیات ہیں، کائنات میں پھیل رہے ہیں۔ نقی پاکیزہ نفس، پاکیزہ ہستی، ارے جس کا احاطہ اور جس کو آیا تطہیر نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہو، اس سے بڑھ کر پاکیزہ نفس کون ہو سکتا ہے؟ اسم بمسمى، کیا شان ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اب ذرا کہ اس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو ایک جیسے متوکل کا حوالہ ہے کہ 12 برس، ظاہر ہے وہ ایک طویل پورا سلسلہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو تکالیف دی گئیں اور کس طرح سے پہلے آپ کو قید و بند، پھر اس کے بعد نظر بند جو ہے وہ کیا گیا۔ اچھا، پھر جو دربار کا معاملہ ہے کہ دربار میں جب آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے متوکل کی، ایک وہ موقع بھی تھا کہ جہاں اس نے باقاعدہ شہید کرنے کی غرض سے جو آپ کو بلایا تھا، اور یہ تو تواتر شرح کی گستاخیاں کرنا، بلانا، استہزاء کرنا، اور اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کا انداز اصلاحی تھا، آپ جو اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سامرا میں بھی متوکل کو شکایات کی گئیں، تو اس نے ایک ترک کی دستہ بھیجا، تو وہ جو منظر تھا جو اس نے آ کے دیکھا رات کو آپ کے گھر میں کہ حضرت امام علی نقی جو بو تراب کے بیٹے تھے مٹی پر بیٹھے تھے، اور اس طرح بیٹھے تھے کہ وہ ہوا علی التراب لیس دونہ حائل، کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں تھی، کہ کوئی بستر، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور کر کیا رہے تھے؟ کر وہ منظر دکھا رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک اپنی عطرت جو مٹی پہ بیٹھی ہے، اور کر کیا رہی ہے؟ تلاوت قرآن مجید۔ اور جب متوکل کے دربار میں آپ کو لے جایا جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، پھر وہ جام جو ہے وہ پیش کرتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں فاعفونی، کہ مجھے معاف کرو، واللہ ما یخامرو لحمی و دمی قطو، کہ میرا گوشت، میرا خون جو ہے وہ اس میں مخلوط نہیں ہوا۔ آپ نے بہت صبر اور تحمل سے اس کی یہ بات سنی، پھر اس نے کہا اچھا یہ آپ نہیں پیتے،
تو اشعار کہیں، گانا سنائیں، تو آپ نے فرمایا اس فن کا بھی میں نہیں ہوں. اللہ. پھر اس نے اصرار کیا، پھر آپ نے وہ جو اولاد علی تھے نا کہ وہ ارشاد کا جو آپ کا منصب تھا، تو آپ نے کچھ اشعار پیش کیے، اور وہ اشعار متوکل کے لیے صرف نہیں تھے، رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے وہ نصیحت ہے. وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پڑھا کہ باتو علی قلل الاجبال تحرسهم، کہ یہ جو محلات میں اونچے پہاڑوں پر یہ جو بیٹھے ہیں، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، یہ ان کے گارڈ ہیں، لیکن وہ جو محلات ہیں، اونچی چوٹیاں ہیں، انہوں نے ان کو نفع نہیں دیا. وَاسْتُنزِلُوا بَعْدَ عِزٍ عَنْ مَآكِلِهِمْ، ان قلوں سے ان کو اتار دیا گیا. اب کہاں ان کو رکھا گیا؟ وَأُسْكِنُوا حُفْرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا، قبروں میں ان کو ڈالا گیا. کیا ہی اب بری منزل تھی ان محلات والوں کی. اللہ. اور پھر کہتے ہیں ناداہم صارخن من بعد دفنہم، ان کے دفن کے بعد جو نداد کرنے والا ہے اس نے ندا کی، این الاساور والتیجان والحلل، کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ مخمل کے وہ لباس تمہارے، اللہ اکبر، این الوجوہ، کہاں ہے وہ چہرے، التی کانت منعمتن، کہ جن کے آگے پردے رکھے ہوئے تھے، من دونہا تضرب الاسطار والکلل، کہ چھتریاں اور پردے ان کے لیے، پروٹوکول ان کے لیے جو تھا وہ کہاں ہیں. فَافْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلَهُمْ، انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، قبر نے جواب دیا. اس نے کیا کہا؟ تِلْكَ الْوُجُوهُ، یہ وہ چہرے ہیں، علیہ الدود یقتتل، کہ کیڑے مکوڑے ان کے چہروں پہ لڑ رہے ہیں کہ میں نے کھانا ہے اس چہرے کو. اور قد طال ما اکلوا دہرا وما شربوا، ان لوگوں نے بہت لمبا عرصہ کھایا، بہت لمبا عرصہ پیا. واصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا، بہت عرصہ کھانے پینے کے بعد یہ خود کھائے گئے. اور آپ کے جو بیان کرنے کی کیفیت تھی، توجہ تھی کہ جام جو ہیں وہ سب کے ہاتھوں سے گر یعنی گئے. متوکل بیٹھا ہوا ہے، درباری اس کے بیٹھے ہوئے، پورا پروٹوکول ہے، اور اس دربار میں جہاں وہ آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ یہ اصلاحی کلمات، یہ اصلاحی کلمات آپ فرما رہے ہیں. تو وہ بھی رونے لگا اور سب رونے لگے. اور پھر اس نے کہا کہ آپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4000 درہم. اس نے پیچھے وہ نذرانہ بھیجا. یہ ایسا ظالم تھا متوکل، اہل بیت کا دشمن تھا، کہ اس نے اپنے بچوں کا ایک استاد جو اس کا تھا بغدادی، اس کو کہا کہ یہ میرے 2 بچے زیادہ محبوب ہیں یا حضرت امام حسنین وہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. تو کیا جواب خوبصورت تھا. اس نے کہا کہ تم تو حضرت امام حسین اور امام حسن سے مقابلہ کر رہے ہو، جو غلام قنبر تھا حضرت علی کا غلام، میں تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تمہارے ان بچوں سے. اس شخص نے اس کی زبان جو ہے وہ کھچوا لی اور اس کو شہید کروا دیا. اور جو نجف تھا، کربلا تھی، وہاں پر لوگوں کو جانے سے منع کر دیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ مزارات کو مسمار کرنے کی وہ کی اور حل چلائے وہاں پر. وہ ایسا ظالم شخص تھا. بات آگے بڑھاتے ہیں اور آخر میں اب ذرا یہ بتلائیے پروفیسر صاحب کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ظاہر ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، اور یہ متوکل کا ایک واقعہ تو یہ آیا کہ آپ ہی دیکھیے کہ اس درجے کی گستاخیاں، اور وہی بات ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس کا فریضہ آپ کس طرح سے سر دربار ادا فرما رہے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے کہ گستاخیاں، تکالیف دینا، قید و بند میں رکھنا، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے امر بالمعروف کرنا، معاف کر دینا، معاف کرنے کے بعد جو ہے کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو اس میں مدد کرنا. یہ کیسا رویہ ہے آپ کو؟ اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ اس کے بعد یہ تو متوکل کو تو ظاہر ہے اس کے بیٹے نے واصل جہنم کیا، جو موتس کا دور آیا اس میں بھی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑا، کسی یعنی علم مکمل طور پہ جو بلند رکھا. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس میں نیکوکاروں کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے کچھ اوصاف بیان ہوئے. اس آیت کی روشنی میں جب ہم حضرت امام علی نقی کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. یہ ساری صفات ہمیں حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ذات میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. آپ کا لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا، اس کی ایک جھلک تو آپ یہ دیکھیے کہ ابو سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بات پر معذرت کی کہ جو میں نے رات کے وقت بغیر اجازت آپ کے گھر میں آیا تو مجھے چونکہ حکم تھا اور میں حکم سے مجبور تھا، آپ کے قدموں میں گرے، آپ مسکرائے اور اس بات پر کوئی ان سے انتقام نہیں لیا اور کوئی اس پر غصے کا اظہار نہیں کیا. پھر خلیفہ متوکل خود جو ابھی ہم نے سنا، اس سلوک کے باوجود جب وہ بیمار ہو گیا اور اس کی ران پر ایک زخم ہوا اور اس زخم کا بہت سے اطباء سے علاج کروایا گیا، لیکن جب کوئی اس میں علاج کارگر نہ ہوا تو ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ امام علی نقی جو ہیں ان سے بھی مدد لینی چاہیے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کوئی نسخہ بتا دیں جس سے یہ زخم ٹھیک ہو جائے. جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے ایسی دوا بھیجی جو اس سے پہلے کسی طبیب نے نہیں بتائی تھی. اگرچہ اس کا وقتی طور پر مذاق بھی اڑایا طبیبوں نے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس دوا کو تم لگاؤ، اس سے زخم ٹھیک ہو جائے گا. 3 دن کے اندر خلیفہ متوکل کا وہ زخم اس دوا سے ٹھیک ہوا جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بھیجی تھی. جبکہ یہ وہی شخص ہے جو قید و بند میں رکھتا ہے، ظالم جابر ساری تکالیف دیتا ہے. اس کا سلوک کیا تھا، اس کا رویہ کیا تھا. تو اس بات پر پھر جب وہ زخم ٹھیک ہو گیا تو 1000 دینار اس نے آپ کو نظر بھیجا، جو اس رات جو آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہ اسی طرح مہر لگی ہوئی وہ تھیلی وہاں پڑی تھی جو اٹھا کر لائی گئی. تحقیق کی گئی یہ رقم کہاں سے آئی ہے تو متوکل کی والدہ نے بتایا کہ یہ رقم میں نے بھیجی تھی تمہارے اس زخم کے ٹھیک ہونے پر اور اس بیماری کے علاج کے نتیجے میں نے نظر مانی تھی اور میں نے بھیجی تھی. اور جس کو آپ نے خرچ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا. جہاں تک بات ہے آپ کی تعلیمات کی، آپ نے لوگوں کو جو اصلاح کی ہے، جو بنیادی پہلو تھا اس کے اندر وہ یہ تھا لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی دلا کر آخرت کی طرف ان کی توجہ دلائی. آپ کا ایک قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کی حیثیت مال سے ہوتی ہے، آخرت میں ان کی حیثیت اعمال سے ہوتی ہے. اور میں آخری بات یہاں جنید بھائی یہ عرض کر دوں، آپ نے بھی انٹرو میں اشارہ کیا کہ باوجود ان مخالفتوں کے وجہ کیا تھی کہ یہ ائمہ اہل بیت جو تھے اپنی ڈیوٹی پر لگے رہے، احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. وجہ یہ تھی کہ ایک بھی فرد اہل بیت کا، جس خاندان اہل بیت کا ایک بھی فرد کسی بھی دور میں موجود تھا، وہ لوگوں کی توجہ کا اور نگاہوں کا مرکز تھا، روحانیت کا مرکز تھا. امام علی نقی جب مدینہ سے چلے تو کیا کیفیت تھی لوگوں کی؟ وہ اسی لیے تھی کہ وہ جو محبت تھی لوگوں کی آپ کے ساتھ، یہی بات اس وقت کے خلفاء کو کھٹکتی تھی کہ یہ ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب نہ بنے. یہی بات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے مطاف کے اندر بیٹھ کر جب ایک خلیفہ وقت نے آپ سے یہ بات کہی کہ یہ جو لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں لگتا یہ ہے کہ آپ ایک علیحدہ حکومت قائم کرنے لگے ہیں، ان سے بیعت لے رہے ہیں، تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا مجھے خفیہ طور پر بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انتا امام الجسود و انا امام القلوب. تم جسموں کے بادشاہ ہو، ہم دلوں کے بادشاہ. ہماری حکومت دلوں پر ہے. جب ہماری حکومت دلوں پر ہے تو ہمیں چھپ کر لوگوں سے اس طرح بیعت لینے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ایک بات آپ دیکھیں نا پروفیسر صاحب، یہ سٹارٹنگ ٹل اینڈ، یعنی یہ تو ظاہر تمام ائمہ اہل بیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ مورلیس ہی رہا. آپ کی ہستی کو اگر آپ دیکھیں تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں اپنا مدینے سے باہر جب آپ نے بستی بسائی ہے تو وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا نا، کراس چیک تو وہیں سے لگ گیا تھا کہ لوگوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا. پھر سامورا میں سے جانے مطلب جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر جو آپ کو جو جس جگہ پہ ٹھہرایا گیا پہلے وہی وجہ یہ تھی. پھر سامورا میں قید و بند اور نظر بند کے معاملات میں بھی آپ کو لوگوں سے دور رکھا گیا. وجہ یہ تھی کہ صرف اور صرف یہ خوف تھا کہ کرسی ہماری نہ چلی جائے. اچھا، اب متوکل کے بعد جب موتس کا وقت آتا ہے آپ دیکھیے اس کی شدت بھی اسی طرح سے تھی اور اس نے تو بہت فتنہ و فساد بھی پھیلایا تھا. آپ نے اس کے باوجود وہ علم جو ہے وہ چھوڑا نہیں. یہ ائمہ اہل بیت میں سے آپ کسی بھی امام کی زندگی کو پڑھ لیں تو دیکھیں نا، وہ کربلا سے شروع کریں یا اس سے پیچھے چلے جائیں، چونکہ یہ خون خیر و رسول ہے. نبی علیہ السلام کی وہ جو طائف کا واقعہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور جو مکے کی 13 سالہ زندگی کو دیکھ لیں تو وہ خون کی تاثیر آگے پورے خاندان میں نظر آتی ہے کہ جس دور میں بھی موجود تھے، کتنا بھی ظلم کیا گیا اس کے باوجود جو حق کا علم تھا وہ انہوں نے اٹھا کر رکھا، لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آئیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نظر